اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ النحل آیت نمبر 125 ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت الی اللہ کرو حکمت کے ساتھ، نمبر 1 والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے واعظ کے ساتھ، اور وجادلہم باللتی ہی احسن، اور مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ۔ ظاہر ہے مجادلہ ان لوگوں کے ساتھ کرنا پڑے گا جو بکے ہوئے لوگ ہیں، حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر خود تیار نہ ہو تو الگ بات، وہ لوگوں کو بھی حق راستے سے روکتے ہیں تو ان سے پھر مجادلہ، بحث و تکرار کرنی پڑے گی علمی دلائل کے ساتھ۔ ان ربک ھو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے رستے سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی اللہ کو پتا ہے کہ کون جان بوجھ کر حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کون بیچارہ ایسا ہے جسے بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو کہ کون ہے جو کوشش کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ یعنی سوئے ہوئے شخص کو تو آپ جگا سکتے ہیں، لیکن جو شخص مکرا بن کر آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے، اس کی نیت ہی نہیں اٹھنے کی، آپ لاکھ اسے جگائیں، اس کی اٹھنے کی نیت نہیں، وہ کبھی بھی حق بات کو قبول نہیں کرے گا۔ بھائیو، پورے قرآن پاک کے اندر دعوت الی اللہ کے اعتبار سے یہ 3 آیات قرآن کی بڑی اہم ہیں۔ ان میں سے یہ تیسری آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اور ان 3 آیات کو میں کہتا ہوں یہ دعوت کی ہیں، چابی ہیں، کی آف دعوت، انویٹیشن ٹو گاڈ، اللہ تعالیٰ کی طرف تعارف کے لیے دعوت الی اللہ کے اعتبار سے قرآن حکیم کی یہ 3 آیات بڑی اہم ہیں۔ پہلی آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64، یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم تمہارے ساتھ بھی اکٹھے ہونے کے لیے تیار ہیں، اس ایک بات پر ہم جمع ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اللہ کے۔ تو جیوز اور کرسچنز کو بھی دعوت ہے کہ کامن ٹرمز کے اوپر اکٹھا ہوا جا سکتا ہے، بات پھر آگے اسی صورت میں بڑھ سکتی ہے۔ اور دوسری آیت ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر ہے 33، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور خود بھی نیک اعمال کرے۔ یہ نہیں ہے کہ اوروں کو وصیت کرے اور خود اعمال برے ہوں، پھر یہ دعوت بدنامی کا باعث ہی بنے گی۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور پھر بھی وہ یہ کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ کوئی بہت بڑا علامہ یا بزرگ بن کے نہ بیٹھ جائے، اللہ کی طرف بلائے اور اپنے آپ کو سمپل مسلم کہے، مسلمان، سر تسلیم خم کرنے والا۔ یہ 2 آیات سورہ آل عمران کی 64 اور سورہ حامیم السجدہ جسے ہم سورہ فصلت بھی کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 33، اور آج جو تیسری آیت ہے دعوت الی اللہ کے اعتبار سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، نمبر 1 حکمت کے ساتھ، نمبر 2 اچھے واعظ کے ساتھ، اور نمبر 3 مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو بڑے آسن طریقے کے ساتھ۔ بحث و تکرار کے ساتھ کہا آسن طریقے سے، یعنی گالی گلوچ پہ نہ اتر آؤ، بات منوانے کے لیے علمی دلائل سامنے رکھو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ دنیا میں بیسیکلی 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو انٹیلیجنسیا کہلاتی ہے، کسی بھی معاشرے کا جو برین ہوتا ہے، عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں، جو بغیر علمی دلائل کے باتوں کو لاجک کے بغیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ان کے ساتھ میں بڑی حکمت کے ساتھ، سائنٹیفک فیکٹس کے دلائل کے ساتھ، ہر اعتبار سے بڑی حکمت سے بات کرنی پڑتی ہے۔ تو ان کے لیے یہ پرٹیکولر یہ پہلا پورشن ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو بیچارے سادہ طبیعت لوگ، جن کی نیچر پرورٹڈ نہیں ہوتی ہے، زیادہ ان کے دماغ کے اندر الجھنیں نہیں ہوتی، ان کے لیے ایک اچھا واعظ، ایک اچھی تقریر بھی ان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری کیٹیگری ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کے بعد والموعظۃ الحسنہ، اچھے واعظ کے ساتھ۔ اب ایک تیسری قسم کی کیٹیگری ہے جو بکے ہوئے لوگ ہیں، اور معذرت کے ساتھ اس سے مراد تمام مکاتب فکر کے بڑے بڑے علماء،
جو حق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، چاہے وہ جیوز کے ہوں، کرسچنز کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں، ان کے ساتھ تو مجادلہ، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ، یعنی مجادلہ بحث و تکرار میں بھی تمہارا اخلاقی لیول گر نہ جائے کہ تم گالی گلوچ پر یا ولگر لینگویج پہ اتر آؤ، ایسا نہ ہو، لیکن مجادلہ کرو، بحث و تکرار کرو علمی دلائل کے ساتھ، اور اس کو ہم اردو میں کہتے ہیں ترکی بترکی ان کو جواب دو، جیسی وہ بات کرتے ہیں نا، جس قسم کی ٹیڑھی بات کرتے ہیں نا، اسی اعتبار سے ان کو ایسا جواب دو کہ ان کا منہ بند ہو جائے، اسی اصول اور مبادی کے اوپر ان کے ساتھ جو ہے احسن طریقے سے گفتگو کرو. اور اس کو ہم فلسفیکل لینگویج میں، فلسفے کی زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر، منطقی جواب. یعنی جو اصول اور مبادی وہ اگلا شخص مانتا ہو، اسی اصول اور مبادی پر اسے کوئی اس سے ملتی جلتی مثال دے کر قائل کرنے کی کوشش کی جائے. اس کو ہم کہتے ہیں منطقی جواب، فلسفیکل آنسر. اردو میں ہم اسے کہتے ہیں الزامی جواب. اور سائنٹیفک فیلڈ کی لینگویج کے اندر میں نے اس کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی جو سانپ ہے، کوبرا سانپ اگر کسی کو کاٹ جائے تو کوبرا سانپ کی جو ویکسینیشن ہے وہ کوبرے کے زہر سے ہی تیار ہوتی ہے. اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے جو کوبرے کے زہر سے تیار ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس الزامی جواب کا نام رکھا ہے اینٹی وینم. یعنی جن کو علماء کرائم، مجرم علماء اور بزرگان بے دین ٹکر جائیں اور ان کا قبلہ خراب کر دیں تو ان کا علاج پھر اس اینٹی وینم کے ذریعے ہوگا. ظاہر ہے وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی چیز ہے جو ایسے لوگ ٹس جائیں. اور پنجابی میں نے اس کا نام رکھا ہے پھکی. یعنی جب کسی کا ہاضمہ درست نہ ہو تو پھر اس کا ہاضمہ درست کرنے کے لیے پھکی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی کا علمی ہاضمہ اگر خراب ہو جائے اور وہ دلائل ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اسے منطقی آنسر، اینٹی وینم، الزامی جواب، اور پھر پنجابی میں پھکی کی اشد ضرورت پڑتی ہے تاکہ جن اصول اور مبادی کو وہ مانتا ہے اس کے اوپر تو کم از کم گفتگو کو ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور اسی پھکی کو ہی بیسیکلی قرآن حکیم میں بڑے احسن انداز میں لفظ استعمال ہوا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان سے مجادلہ کرو احسن طریقے کے ساتھ. تو یہ جو آیت ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 125، اسی آیت کے تحت ہی میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی ایک بہتر موقع تھا ہماری تفسیر کلاس میں کہ ہم یہ تمام چیزیں ایڈریس کریں ایک انٹلیکچوئل طریقے سے. اب یہ جو پھکیاں ہیں یہ ریگولر لیول پہ میرے تمام لیکچرز میں موجود ہوتی ہیں، اور جو ریگولر لسنر ہیں یہاں بھی تقریباً جتنے لوگ 90-100 کے قریب موجود ہیں وہ اکثر یہ چیز سنتے رہتے ہیں میری طرف سے. پھکیاں، اینٹی وینم کیا ہے بھائیو؟ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کا یہ بڑا گندا ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے ہمارے سب کانٹیننٹ کا، برصغیر پاک و ہند کا، کہ جہاں علماء نے پبلک کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. اور معذرت کے ساتھ یہ اب اس قسم کی باتیں وہ مکتبہ فکر بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں جنہیں کسی زمانے میں ناز تھا کہ ہم تو کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں. یعنی اس سے میرے مراد اہل حدیث مکتبہ فکر. ان کے بھی جب مکتبہ فکر پہ یا ان کے علماء پہ، بڑے بزرگوں پہ ضرب پڑتی ہے تو باقیوں کو تو چلیں ہم کوئی تھوڑا بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے سکتے ہیں کہ ان کی تربیت ہی اتنی گندی ہوئی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے پیچھے اندھے مقلد بن کے چلتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ بیماری آ گئی ہے اپنی مسلک پرستی کی وجہ سے. سب کی بات نہیں کرتا لیکن علماء کے اندر تو آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، عوام کا تو کام ہی نہیں ہے قرآن و حدیث کو ڈائریکٹ پڑھنا. یہاں تک کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، مجھے بھی ان سے یزید والے ایشو میں اختلاف ہے اور کئی ایشوز میں، لیکن میں ان کی عزت بھی کرتا ہوں، ان کے خلاف بھی علماء عرب کی طرف سے، صالح فوزان کی طرف سے اور باقی علماء کی طرف سے ایون کفر کے فتوے آ چکے ہیں. آپ اندازہ کریں یہ کون سی اسلام کی یہ لوگ خدمت کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے علاج کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی مخلوق پیدا کی ہے. انہی مخلوقات میں سے ایک ناچیز میں بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے. تو یہ ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھو، بخاری مسلم ڈائریکٹ نہ پڑھو، تم گمراہ ہو جاؤ گے، تو ایسے لوگوں کا علاج پھر اسی پھکی کے ذریعے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ کے ساتھ ہوگا. اور یاد رکھیے میں اس میں اہل حق جو علماء ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہیں، چاہے اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ، بریلوی، دیوبندی اور سلفی، یا ان کے آف شوٹس حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی ہیں، اہل تشیع ہوں ان کے آف شوٹ جتنے بھی ہیں، زیدیہ ہوں، اثنا عشری ہوں، جتنے بھی ہوں، میں جو حق والے لوگ موجود ہیں ہر مکتبہ فکر میں ان کی بات نہیں کر رہا، نہ ان علماء کی بات کر رہا ہوں.
میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں اور الٹا اپنی پبلک کو غلط طرف لگانے کے لیے وہ ہر وقت لگے رہتے ہیں تاکہ ان کے مسلک کی حفاظت ہو. تو اس ماحول میں عوام الناس تک بات پہنچانے کے لیے یہ منطقی جواب، اینٹی وینم، الزامی جواب اور پھکی، یہ بڑی آزمودہ ہے. جیسا کہ آکاش بیل جب کسی درخت کو لگ جائے تو آپ اس درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں، پانی دیں، وہ درخت کمزور ہوتا جاتا ہے کیونکہ آکاش بیل جو اس سے چمٹ چکی ہے. جب تک آپ وہ بیل نہیں اکھاڑیں گے نا وہ درخت کبھی بھی صحت مند نہیں ہوگا. لہذا ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر اکثر عوام الناس کے ساتھ علماء سو، علماء کرائم اور بزرگان بے دین کی آکاش بیل اس طرح چپک چکی ہے کہ ان کو کتاب و سنت کے دلائل اس وقت تک اثر نہیں کریں گے جب تک کہ اس آکاش بیل کو آپ اتاریں گے نہیں. اور ظاہر آسانی سے تو نہیں اترے گی، اس نے اپنی جڑیں جمائی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے ایسے لوگ پیدا کرتا ہے جو لوگوں کو حق بات پہنچاتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری یہ دعوت سوشل میڈیا کے ساتھ اس کی برکت سے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک پوری دنیا کے اندر، دنیا کے ہر بر اعظم تک پہنچ چکی ہے الحمدللہ جتنے اردو سپیکنگ لوگ ہیں. اور دنیا میں تقریباً 60% لوگ ایسے ہیں مسلمز، 60% مسلمز جو کہ اردو زبان سمجھتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں. لکھنے میں رسم الخط میں فرق ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے وہ رومن میں لکھ لے اور کوئی جو ہے وہ ہندی لینگویج میں لکھے، کوئی اردو الفابیٹس میں لکھے، وہ الگ بات، لیکن یہ سمجھی جاتی ہے. لہٰذا اسی سلسلے میں نے آج سے تقریباً 2.5 سال قبل ایک لیکچر 2 نشستوں میں ریکارڈ کروایا تھا اسی اینٹی وینم کے لیے. ربیع الاول 1434 ہجری فروری 2013 کے اندر مسئلہ نمبر 71A، علماء اور بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج. اور اسی کا پارٹ نمبر B تھا جو ایک علمی ایٹامک بم ثابت ہوا اصلاح کے اعتبار سے. مسئلہ نمبر 71B، انڈیا اور پاکستان کے علماء اور بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، جو یوٹیوب پہ بھی موجود ہے، ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com کے اوپر بھی موجود ہے. ان لیکچرز کے بعد پوری دنیا کے اندر کوہرام مچ گیا اور پبلک سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ ہم ان بزرگوں جن کی وجہ سے ہم کتاب و سنت کو ماننے سے انکار کرتے تھے، ہمیں کوئی آیات پڑھ کے سنائے یا بخاری اور مسلم سے حدیث، تو ہم کہتے تھے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں. جب ان کو پتا چلا کہ اتنے بڑے بڑے بزرگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف وعلی آل اشرف ولیعوذ باللہ تعالی. تو انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی بڑی فاحش غلطیاں جو ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ سکتا ہے کہ یار یہ غلطی تو نہیں کوئی ایک عالم کو کرنی چاہیے. پھر الٹا ان پہ مناظرے ہو رہے ہیں اور وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان غلطیوں کو، کبھی معرفت کی بات کہہ کے، کبھی صوفیاء کی چھتیحات کہہ کے، کبھی کچھ بلا اینڈ بلا وہ اپنے بزرگوں کو تیار ہیں. لیکن پبلک تو ظاہر ہے بے وقوف تو نہیں ہے. تو ان 2 لیکچرز نے الحمدللہ لوگوں کے دماغ میں ڈرل کیا اور ان کا وہ دماغ کھل گیا کہ او یہ تو ہمارے ساتھ بڑے لیول کا دھوکہ ہو رہا ہے اور اتنے بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے اوپر ہم پر غلط عقائد جو ہیں وہ چمٹائے جا رہے ہیں. تو انہوں نے یہ جو تقلید کا بندھن تھا اپنے بزرگوں کا، یہ اتار کر پھینکنا شروع کر دیا. جب انہوں نے اتنے بڑے بڑے بلنڈرز دیکھے اپنے بزرگوں کے بارے میں، اور وہ کتابیں جن کے بارے میں ان کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ یہ بدلی نہیں ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی. پھر ظاہر ہے کہ لوگ پھر کتاب و سنت کی طرف آئے، اجماع کو حجت ماننا شروع کیا، قرآن حکیم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی طرف لوگوں کا رجوع شروع ہو گیا. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے ایسے مسلط فرما دیتا ہے. اور یہ میں بات صرف تحدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں، مجھے کوئی اس کے لیے یعنی کسی سے تعریفی کلمات لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے اٹھاتا ہے. میں کہتا ہوں جیسا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے مشرکین عرب میں سے اٹھایا، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے، اور اس وقت کی 2 بڑی سپر پاورز رومن امپائر اور پرشین امپائر کے اوپر مسلط کر دیا. اور انہوں نے اس وقت کی سپر پاورز جنہوں نے پوری دنیا پہ قبضہ کیا ہوا تھا ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے سوچا تھا وہ خالد کے غزوہ احد میں جس کی وجہ سے رسول اللہ کے دانت شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بددعا بھی نکل گئی، جس کا ذکر بھی قرآن میں سورہ آل عمران میں آیا، اور پھر اسی مبارک زبان سے صحیح مسلم میں موجود ہے، جامعہ ترمذی میں موجود ہے، سیدنا خالد ابن ولید کو سیف اللہ کا لقب بھی ملا.
تو مشرکین عرب سے خالد بن ولید کو اس گمراہ کن نظریات سے اٹھا کر رومن امپائر پر دے مارا اللہ تعالیٰ نے، اور پرشین امپائر کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بالکل اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ مجھے بھی ایک گمراہی کے گڑھے سے نکال کر ان علماء کرائم اور بزرگان بے دین کے سر پر دے مارا ہے کہ آج یہ اپنی پبلک کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے ہیں کہ یار یہ بات کیسے کریں آپ۔ وہ جو بات کرتا ہے آگے سے کوئی پھکی دے دیتا ہے وہ، اور ایسی پھکی کہ جو ہمیں نہ تھوک سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، تو ظاہر ہے پھر وہ تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا پھر ریاکشن جو ہے یہ بالکل آبویس ہے، جس کے پیٹ پہ لات پڑے گی تو ظاہر ہے اسے تکلیف تو ہوگی، وہ پھر اپنے حربے استعمال کرے گا، چاہے اسے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اسے وہ دودھ میں ملاوٹ کرنی پڑے۔ بار اس نے حدیث لکھ کے لگائی ہوگی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، لیکن ملاوٹ والا دودھ بیچے گا بالکل اس طریقے سے۔ بار بے شک لکھا ہوگا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت، اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اندر عقائد جو ہیں وہ اس کے آڑ کے اندر اپنے بزرگوں کے، اپنے بابوں کے اور اپنے علماء کے ہوں گے۔ اور ظاہر ہے کہ پھر اس کا ریاکشن پوری دنیا میں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک کے اوپر آیا، اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً تمام جتنے بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، تمام کی طرف سے الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے سخت کامنٹس میرے بارے میں آتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسے ولگر ہوتے ہیں کہ ان کی پبلک کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کوئی بندہ ایسا کوئی ہے جو انہوں نے لڑ گیا، تو اس بندے نے سنیے کہنا کی ہے۔ تو شکر گزار ہوں میں ان کا کہ انہوں نے ایسے معاملات کیے، حالانکہ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ ان کے اپنے علماء کے اوپر یہ رلائے کیے ہوئے ہیں نا، واللہ یہ علماء اگر خود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع یا جتنے بھی ہیں، ان کے بڑے بڑے علماء اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے ہیں نا، تو یہ سارے قادیانیوں کے مولوی ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی تحقیق نہ کرتے، کیونکہ جب جس مکتب فکر میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں جو رہتے ہیں، تو اگر یہ قادیانیوں کے گھر پیدا ہوتے تو قادیانی ہوتے، یہ کبھی بھی نہ سوچتے کہ یہ جو ہے سارا مذہب قادیانیت کا یہ ڈھکوسلا ہے، کبھی بھی نہ سوچتے۔ اور ان کو کوئی سمجھاتا بھی تو یہ کہتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہیں۔ تو یہ اپنے اوپر جب یہ معاملہ فٹ کیا جائے نا پھر بات سمجھ آتی ہے۔ لیکن واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ اور اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہوئی؟ وہ جو ایک شعر بھی ہے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، اس کے تحت جب انہوں نے بدنامی کی، الحمدللہ چند لوگ جانتے تھے، پھر لاکھوں لوگوں تک دعوت پہنچ گئی۔ اور یہاں پر بھی آپ کو یاد ہوگا جب میرا وہ پمفلٹ چھپا تھا اندھا دھن پیروی کا انجام، جس میں میں نے گستاخانہ عبارتیں انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی نقل کی، اسی پہ لیکچر دیا، مسئلہ نمبر 71B۔ تو ہماری سیکنڈری کے باہر بھی آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے بڑا سا پوسٹر ایک لگا گئے، وہ تقریباً کوئی سمجھ لیں کوئی 2.5 فٹ بائی 4 فٹ کا وہ پوسٹر تھا، جس پہ لکھا ہوا مرزا محمد علی جیلمی کے نام کھلا خط، یہ ہمارے بزرگوں کا گستاخ ہے، یہ اپنے ناپاک پمفلٹ کی فلاں لائن پر ہمارے فلاں بزرگ کو غلط کہتا ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ کیوں غلط کہتا ہے، کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا۔ اب یہ لکھ دیں تو پبلک ہے کہ ٹھیک ہے تو کہتا ہے، تو انہوں نے پھر یہ بدنامی کی، اور میں نے اپنے بھائیوں کو اسٹرکٹلی کہا تھا کہ یہ پمفلٹ پھاڑنا نہیں یہاں سے، بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ اور اس کی برکت سے وہ 3 مہینے تک بارش کی وجہ سے خود اتر گیا، ہم نے نہیں اتارا۔ اس کے بعد پھر ہمارا یہ پمفلٹ عام ہونا شروع ہو گیا، اندھا دھن پیروی کا انجام، الحمدللہ۔ اور جن تک بات نہیں بھی پہنچنی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہمارے حاسدین کے حسد کی وجہ سے اور ان کے اس معاملے کو انتہائی بےہودہ طریقے سے ٹیکل کرنے کی برکت سے یہ حق بات الحمدللہ پھیل گئی۔ تو میں ایک محاورہ بولتا ہوں، آپ نے اردو زبان میں ایک محاورہ سنا ہوگا کہ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ یہ سنا ہے نا آپ نے؟ بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے۔ میرے کیس میں یہ محاورہ ذرا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے، اور میں اب یہ محاورہ کہتا ہوں اردو میں ڈال دیں کہ میرے عقل مند دوستوں سے میرے بے وقوف دشمن بڑے بہتر نکلے ہیں۔ انہوں نے جس بے وقوفی کے ساتھ اور جس بےہودہ طریقے کے ساتھ میرے ایشو کو ہینڈل کیا ہے، الحمدللہ اس کی وجہ سے دعوت اور پھیل گئی ہے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج 15 اگست 2015 ہے، آج سے تقریباً 8 مہینے پہلے جنوری 2015 کی بات ہے، جب میرے خلاف فیس بک بنا، ایک پورا ایک بنایا گیا، اس کے اوپر پیج بھی بنایا گیا، اس کے علاوہ یوٹیوب کے سارے مکاتب فکر نے اپنے اپنے حصے ڈالے۔ تو اس وقت ہمارے
پچھلے 2-2.5 سال کے اندر ہمارے فیس بک کے فالوورز کی تعداد بمشکل تقریباً کوئی 3,500-4 ہزار تھی، لیکن ان 8 مہینوں کے اندر اس بدنامی کی برکت سے وہ فالوورز 12,000 سے زیادہ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اس وقت تک ہمارے ویب سائٹ کے جو منتھلی وزٹر تھے وہ 500 کے قریب تھے روزانہ، یعنی ہم نے ایک منتھ کا جب ایوریج نکالا روزانہ 500 بندے پر ڈے وزٹ کرتے تھے، اور الحمدللہ آج 2,000 سے زیادہ لوگ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com اس کو روزانہ 2,000 سے زیادہ لوگ وزٹ کرتے ہیں، تو یہ اس بدنامی کی برکت ہے۔ اور الحمدللہ مجھے جو پرسنل میرے ای میل ایڈریس mirza_95@yahoo.com پہ ای میلز آتی ہیں وہ بھی الحمدللہ ان 8 مہینوں میں ڈبل ہو چکی ہیں، اور بسا اوقات آپ دیکھیں گے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے کمنٹس کیے، بلکہ مجھے بھی ای میلز بھیجیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علی بھائی آپ ہماری طرف سے ان بھائیوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے آپ کے خلاف یہ چیزیں پھیلائی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں آپ کا تعارف ہوا ہے، ہم تو آپ کو جانتے ہی نہیں تھے، لہٰذا ہم شکر گزار ہیں۔ اور میں اس ویڈیو سے بھی کے وساطت سے ان تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے ننگی گالیاں نکالی، میری خوب بدنامی کرنے کی کوشش کی، میری جو ٹیلی فون کالز تھیں جو میری مرضی سے ریکارڈ ہوئی ہیں، چھپ چھپا کے نہیں ہوئی ہیں الحمدللہ، میری اپنی مرضی سے ریکارڈ ہے، اور وہ ساری ٹیلی فون کالز پوری ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ موجود ہیں۔ ان کی کٹنگ کر کے اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈال کے اس طریقے سے بدنامی کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ اس کی وجہ سے حق پھیلا، اور آج بھی میں کچھ باتیں بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ تعالی، رہی صحیح کسر جو ہے وہ اور نکل جائے گی ان کی۔ تو میں ان تمام کا شکر گزار ہوں اس حوالے سے، اور میں یہاں پر ایک اعلان اپنی طرف سے ضرور کر دوں جو میں اکثر کرتا بھی ہوں کہ بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں، اگرچہ دین کو سورس آف انکم بنانا جائز ہے، میں اپنی ذات کی خاطر اسے حرام سمجھتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، اور کیونکہ جو فرقہ واریت میں پڑ جائے اور اپنے مسلک کی حفاظت کرنا شروع کر دے اور اپنی روٹی اس کی مسلک کے ساتھ جڑ جائے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا۔ اور دعا کیجئے اپنے لیے بھی اور میرے لیے اور پوری امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ ہماری روٹی ہمارے دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ بھائیو، میں ایک کٹر بریلوی خاندان کے اندر پیدا ہوا، میری تاریخ پیدائش جو ہے وہ 4 اکتوبر 1977 ہے، ابھی تقریباً سمجھ لیں 38 سال عمر ہونے والی ہے، اور ظاہر ہے کہ بچپن سے لے کے ایک خاص ماحول کے اندر پرورش ہوئی، 30-31 سال تک میں کٹر بریلوی رہا۔ 2007 اور 2008 کے تقریباً درمیان کی بات ہے جب میں نے الحمدللہ قرآن حکیم کو پڑھنا شروع کیا پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر، تو آہستہ آہستہ میرا دماغ کھلنا شروع ہوا۔ پھر میں نے کچھ عرصہ ایز اے اسٹڈی دیوبند مکتبہ فکر کے ساتھ گزارا، کچھ اہل حدیث کے ساتھ، کچھ اہل تشیع کے ساتھ۔ یہ اکثر لوگ کمنٹس کیے ہوتے ہیں، دیکھو جی یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی تھا، پھر اہل حدیث تھا، پھر شیعہ ہو گیا۔ ہوا شیعہ کچھ نہیں، اللہ جو بندے وہ مسلمان ہو گیا نہ، ہوا نہیں، اسٹڈی کیا۔ آج تک کدے میں نہیں کیا کہ ہوا، میں ہمیشہ کہنا ہوا کہ میرا وقت گزرا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، تو پھر ان کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ وہ اگر یہ 1% اس گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں تو میں 100% اس گندگی سے نکل کے آیا ہوں۔ مجھے یہ ساری شیطانی چالیں جو چلتے ہیں نا میرے خلاف، ان کو ہینڈل کرنا آتا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ جیسا خالد ابن ولید کو مشرکین عرب سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر اور پرشین امپائر پہ دے مارا تھا نا، تو مجھے بھی اس گمراہی والے حصے سے نکال کے نا ان علماء کرام کے سر کے اوپر دے مارا کہ ہاں جی بچہ جی ادھر ان کیڑی گل کرو گے، اور انج ہی ہوندا ہے، مانو تواڈے نال کی گل کریے آ کے، تانوں تو سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ بات ہے۔ بہرحال میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کو سوائے قادیانیوں کے مسلمان سمجھتا ہوں، ان کی غلطیوں کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہوں، تکفیر کیے بغیر۔ یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے، ورنہ اصلاح کا دروازہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا۔ میں یہاں پر ایک جذباتی بات کروں، اور ظاہر ہے کہ اس میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ مجھے دینا چاہیے، میری ابھی 40 سال عمر نہیں ہوئی۔ آج میں بڑا خوش ہوا جب میں نے اپنی داڑھی کے اندر 2 سفید بال بھی دیکھے، میں نے کہا شکر ہے جی داڑھی سفید ہونا شروع۔ یہ تو کیونکہ ذرا سفید داڑھی والے بزرگوں کو زیادہ لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں چھوٹا سا بات کر رہا ہے۔ تو ابھی میری 38 سال عمر ہونے والی ہے انشاءاللہ 1.5-2 ماہ تک۔ تو اب بینیفٹ آف ڈاؤٹ میرے اس جذباتی جملے کے اوپر مجھے دیں۔ میں ان تمام
مکاتب فکر کے لوگ، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، سلفی اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، جو میرے خلاف نازیبہ زبان استعمال کرتے ہیں، تو میں وہ سخت جملہ بولوں گا کہ بھائیو جس کی دم پہ پاؤں آتا ہے نا تو وہ تو چیختا ہے پھر. یا تھوڑے نرم لفظ استعمال کر لوں، جن کے مفادات کے اوپر زد پڑتی ہے نا ان کی پھر چیخیں نکلتی ہیں. جب تک کسی دوسرے کی کلاس ہو رہی ہو نا تو بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، جب اپنی کلاس ہو کہنا نہیں گلا ٹھیک نے پر ساڈے بزرگاں نو نہ کہے، تو یہ سارے بات کرتے ہیں. یہ نہ سمجھیے کوئی ایک مکتبہ فکر ہے، ہر مکتبہ فکر دوسرے خلاف بات سن کے اس کی باتیں کھل جاتی ہیں. تو جب اپنی باری آتی ہے، اپنی دم پر پاؤں آتا ہے، اپنے مفادات پہ زد پڑتی ہے، پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں. تو میرا ایک جملہ یاد رکھیے گا جو غامدی صاحب بھی بولتے ہیں، میں نے چونکہ ان سے مستعار لیا ہے، میں لہٰذا ان کا نام استعمال کروں گا. یہ علمی خیانت ہے کہ میں اس کے بغیر یہ بات کروں. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں. تو غامدی صاحب ایک جملہ بولا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ بالکل صحیح بات ہے، اور اس کو سپورٹ کرتی ہے قرآن کی وہ آیت انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. بے شک اللہ تعالیٰ کی خشیت تو وہی لوگ رکھتے ہیں جو علم والے. علم سے مراد یہ نہ سمجھیے گا ڈگریوں والے، نہ نہ نہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی کیوں نہ آتی ہو. تو یہ کہتے ہیں ڈگری کی طرح، ڈگری تو ہمیں اللہ کے محبوب نے دے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آیت بھی آتی ہے تو ہم نے آگے پہنچانی ہے. تو آڈی جعلی ڈگریاں کی ضرورت ہے، جو فرقیاں نہیں ڈگریاں نے، مکتبہ فکر کی ڈگری ہیں، علماء کی علم کی ڈگریاں نہیں، مکاتب فکر کی ڈگریاں. ان ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے اپنے وہ کنویں کے مینڈک ہیں، ان کو باقی مکاتب فکر کا تو کچھ الف بے بھی پتہ نہیں ہوتی. بہرحال علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور یہ بھی سمجھ لیں میں کوئی معصوم نہیں ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی کر سکتا ہوں. لیکن علمی دلائل کے ساتھ کوئی اختلاف کرے، لانتی لکھ کر، حرامی لکھ کر، کذاب لکھ کر اور اس قسم کی گندی لینگویج استعمال کر کے، یہ تو آپ اپنا آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ کی تربیت کتنے اچھے ماحول کے اندر ہوئی ہے جس میں آپ کو یہ لینگویج سکھائی گئی ہے. یہ تو آپ کا اپنا خاندان شو ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو علمی دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بحث و تکرار کریں. میں تو چھوٹے چھوٹے لیول پہ رجوع کرنے والا ہوں. جب میں نے اتنے مکاتب فکر کو اسٹڈی کیا، آپ کے پاس کوئی حق بات ہے بتائیں، قبول کر لیں گے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج سے کچھ مہینے قبل مجھے امریکہ سے ایک بھائی نے ای میل کی. وہ کسی مسجد میں جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہے، اور ان کے والد صاحب بھی مجھے ملنے کے لیے یہاں پر آئے. یہاں سے جب وہ گئے تھے تو کٹر بریلوی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کے منہج تک ان کی رہنمائی کی. تو وہ ان کا بیٹا بھی وہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہے، اور وہ اکثر میرے لیکچرز کو ہی سن کے اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، اور مجھ سے وہ ای میل پہ بھی رابطے میں رہتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ ای میل کی کہ علی بھائی آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ گھڑی کیوں باندھتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود ہوتے تو دائیں ہاتھ پہ باندھتے یا بائیں ہاتھ پہ؟ تو مجھے بات کلک کر گئی. میں نے کہا یار دائیں ہاتھ پہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی بھی اپنے دائیں ہاتھ پہ جو ہے وہ پہنا کرتے تھے. میں نے کہا یار مجھے تو 20-22 سال ہو گئے ہیں الٹے ہاتھ میں تو غسل کرتے وقت بھی گھڑی نہیں اتارتا الا ماشاء اللہ. تو میرے لیے تو بڑا مشکل ہے اس کو دائیں ہاتھ پہ باندھنا. اس نے کہا جی اب آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے، میں تو آپ کو سمجھا سکتا تھا. الحمدللہ میں نے کوشش کی، اور آج آپ دیکھ لیں کئی مہینوں سے میں اپنے دائیں ہاتھ پہ گھڑی باندھتا ہوں. اس لیول کے اوپر بھی رجوع کرنے کا مادہ موجود ہے، لیکن بات ہونی چاہیے علمی دلائل پہ. اگر کوئی یہ کہے گا نا یہ بات ڈسکس نہیں کرنی، تو اس کے اوپر ہم کسی کے ساتھ ایگری نہیں کر سکتے. تو یہ سب کے سب جو علماء ہیں یہ اپنے اپنے جو مکاتب فکر کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں، اور گولچی اپنے پول اس کدے نہیں فٹ بال سٹتا جناب. وہ تو کھلوتے ہی اس واسطے کہ اتنے کوئی شاید وڑن نہ دے، پاویں صحیح گل بھی ہوئے تو کبھی بھی نہیں. ظاہر ہے کہ اس کی تربیت یہی ہوئی ہے. تو ان علماء کرائم کا، مجرم علماء کا اصل مسئلہ یہ ہے، میں اگر ایک جملے میں آپ کو کنکلوڈ کروں نا، کہ یہ سب لوگ جو ہے نا پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے اہل حدیث ہیں بعد میں مسلمان ہیں، پہلے اہل تشیع ہیں بعد میں مسلمان ہیں. کاش یہ سب کے سب لوگ پہلے مسلمان ہوں اور بعد میں بھی مسلمان ہی رہیں، تو اصلاح کا دروازہ کھل جائے. اپنے آپ کو ان چیزوں میں بانٹنے کی بجائے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، سورۃ الحج آیت نمبر 78. ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس کتاب میں اللہ نے بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اسی پہ فخر محسوس کریں، اور فرقہ واریت کو طلاقیں دے دیں. اس میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 72، فرقہ واریت، علماء و بزرگ اور اتحاد امت. 2 گھنٹے کا یہ لیکچر ہے اہل سنت پاک .com پر. اس میں بھی میں نے واصف علی واصف صاحب کا ایک جملہ کوٹ کیا ہے.
انہوں نے بڑی پیاری اپنی وہ دل دریا سمندر کتاب کے اندر انہوں نے فرقہ واریت پہ ایک مضمون لکھا، تو انہوں نے لکھا اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو 0. انہوں نے ایک میتھمیٹیکل ایکویشن بنائی، اسلام میں جب فرقہ داخل کریں گے رزلٹ 0 آ جائے گا، اور بالکل نظر آ رہا ہے ہمیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بالکل کیٹاگوریکل مینشن کیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، غدیر خم کی حدیث میں آئی یہ قرآن ہے صحیح مسلم کے اندر، مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. اور پھر سورہ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے جو ہم نے اپنے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا. لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے دے گا جو دنیا کے اندر انہوں نے یہ کرتوت کیے تھے. یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، بالشت بر بالشت، قدم بر قدم، میری امت بھی اسی راستے پر چلے گی جس پہ اگلے لوگ چلے. پوچھا کہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو وہی خرابیاں اس امت کے اندر بھی آئیں فرقہ واریت کے اعتبار سے، تو ہمیں پہلے ہی منع کر دیا گیا. تو یہ جو میرے خلاف جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں سامنے آئے ہیں. مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ میں ان ساری باتوں کے جواب دوں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ میں حرف آخر ہوں، میرے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. علمی دلائل کے ساتھ بات کی جائے اور دوغلی پالیسی نہ کریں. اپنے بزرگوں کی اتنی بڑی بڑی غلطیاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی انہوں نے خدمات بڑیاں نے، غلطیاں چھوڑ دو. تو بھائی سانو بھی چھڑ دو تسی ساڈی غلطیاں، اگر جو سمجھ دو اپنے زوم وچ تو سانو بھی چھڑ دو، خدمات نو دیکھو. تو اپنے بزرگوں کے لیے اور کرائٹیریا، دوسروں کے لیے اور کرائٹیریا. یہ ہے دوغلی پالیسی، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. ہر الزام کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، لیکن بڑے بڑے جتنے الزامات ہیں ان کا جواب دے دیا جائے تو انسان کے بے ایمان اور ایماندار ہونے کا فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ الزام اچھی نیت کے ساتھ لگایا گیا یا بری نیت کے ساتھ لگایا گیا. وہ خود بخود کلیئر ہو جاتا ہے. پھر بھی ہم نیت اللہ کے سپرد کرتے ہیں، ہم اپنا معاملہ کلیئر کرتے ہیں کہ بھئی ہماری ایسی کوئی انٹینشن نہیں تھی. تو میری جتنی بھی ویڈیو کالز، ویڈیو لیکچرز یا ٹیلی فون کالز جتنی بھی ریکارڈڈ ہیں وہ مکمل ہم نے ریسرچ پیپرز جو ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، یہ چھپی ہوئی ہیں، ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے. سینکڑوں لیکچرز ہیں، غلطی پکڑنی ہے تو زبانی کلامی بات نہیں، پوری کی پوری چیزیں بیچ میں سے ٹکڑے ٹکڑے نکالتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسے قطع برید کر کے جوڑ کے تو میرے خلاف چڑھا دیتے ہیں. یہ کسی کے بے ایمان ہونے کے لیے اس طرح کی حرکت کرنا کافی ہے. اس کی انٹینشن جو ہے وہ بری، وہ پتہ چل جائے گی. تو میری طرف سے بھائیو اعلان عام ہے کہ جسے بھی مجھ سے اختلاف کرنا ہے وہ ضرور کرے. میرا ای میل ایڈریس ہے mirza_95@yahoo.com. اس پہ مجھے ای میل بھیجیں، اپنا جو موقف سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی میں رجوع کروں گا. اور میری آفیشیل ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com ہے. اور اسی طریقے سے فیس بک کا ایڈریس جو ہے یا واٹس ایپ کا جو بھی چل رہا ہے، اس کے حوالے سے میری کلیریفیکیشن مسئلہ نمبر 108 میں ریکارڈڈ ہے. اس میں 8 کلیریفیکیشن بھی ہیں. اور میرے یہ سارے یوٹیوب کے چینل اور فیس بک کے اعتبار سے جتنی کلیریفیکیشن ہے وہ اس کے اندر ریکارڈڈ ہیں. آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. باقی رہا میرا جو پلانڈ انٹرویو تھا، مسئلہ نمبر 110 کے نام سے اپلوڈ ہونا تھا، انشاءاللہ 2015 کے اینڈ تک سردیوں میں وہ انشاءاللہ ریکارڈ ہو جائے گا. مسئلہ نمبر 110 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی نسبت سے میں نے رکھا تھا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہے ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اس کے تحت مسئلہ نمبر 110 انشاءاللہ پھر اس کے کتنے پھر پارٹس آئیں گے، A B C D، انشاءاللہ کوسچن آنسر سیشنز وہ ریکارڈ ہوں گے. آخر میں میری یہ جو تمہیدی گفتگو کے اینڈ پہ میں ایک بات کروں گا کہ پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ اردو زبان جانتے ہیں، میں ان سے یہ پرسنل ریکویسٹ کروں گا کہ دعوت کے اعتبار سے ہماری اس دعوت حق کو عام کریں. کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی چندہ بک نہیں ہے، کوئی چندہ رسید نہیں ہے. صرف ایک چیز ہے، دعائے خیر کریں میرے حق میں. اور وہ بہترین دعا جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور میری طرف سے میرے جتنے بھی اللہ کی وجہ سے چاہنے والے لوگ پوری دنیا کے اندر موجود ہیں، تمام بر اعظموں کے اندر الحمدللہ، چونکہ اردو سمجھی جاتی ہے، 60% مسلمان اردو سمجھتے ہیں،
ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے نام کے اوپر کسی کو بھی اجازت نہیں کہ کسی کو جواب دے ولگر لینگویج کے ساتھ، بالکل اجازت نہیں ہے. اگر کسی نے گالی گلوچ کی ہوئی ہے تو اس کے جواب میں گالی گلوچ نہ کریں، احسن طریقے سے اس کو ڈیفینڈ کریں، اور یہ میرا لیکچر شیئر کروا دیں. خود بخود دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لوگ پاگل نہیں ہیں، بیوقوف نہیں ہیں. آج کل کے لوگ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے تو سارے علماء کو تکلیف ہو گئی ہے کہ اب چونکہ دنیاوی تعلیم کی برکت سے، سوشل میڈیا کی برکت سے لوگوں کی عقلیں بالکل کھل چکی ہیں، لوگ حق اور باطل میں تمیز کرتے ہیں. تو کسی کو اجازت نہیں اس اعتبار کے ساتھ، اور اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. علماء کی فکر نہ کریں. جو علماء کرام ہیں ان کو ہدایت کبھی نہیں ملنی، وہ گمراہی کے پیشوا ہیں. اور سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو کتے کی مثال سے بیان کیا ہے. بلعام بن بورا کی مثال آئی ہے سورۃ الاعراف کے اندر، اس کا ذکر آیا. المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ وہ موجود ہے. یہودی عالم تھا بہت بڑا، لیکن ظاہر ہے کہ جب وہ الٹ گیا تو پھر اس کے ساتھ معاملہ ہوا. تو علماء کرام بیونڈ ریپیئر ہیں، ان کے ساتھ کوشش بھی نہ کریں ان کی اصلاح کرنے کی. الحمدللہ کروڑوں عوام موجود ہے. اور بھائی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کے کلچر کے اندر تو ایک ننگا پیر آگے بیٹھ جائے وہ بھی ہزاروں بندے اپنے ساتھ لگا لیتا ہے. یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے. آپ حق بات کریں، لوگ بہت موجود ہیں. 2-4 بندوں، آپ یہ جتنے نیٹ کے اوپر پراپوگنڈا کر رہے ہیں، کئی تو بندے ہیں ہی انڈیویجول ہیں، ایک بندے ہیں، انہوں نے اپنی سائٹ بنا کے تو اس طرح شو کر رہے ہیں، اور پھر جعلی قسم کی اس کی نمبرنگ بھی کر لیتے ہیں، جعلی قسم کے اپنے وزٹر بھی بنا لیتے ہیں. اتنے لوگوں نے وہ وزٹ کیا، کسی نے بھی نہیں کیا ہوتا. اس کا پتہ یہ چل جائے کہ مجھے الحمدللہ ایسا ہو تو ہزاروں لوگوں کی میرے پاس ای میلز آتی ہیں. آج تک کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی بندے نے مجھے ای میل کی ہو کہ جی میں پہلے تو آپ کے لیکچر سنتا تھا، اب بڑا متنفر ہو گیا. ہونا چاہیے تھا نا. تو یہ جو ایسے لوگ ہیں یہ سارے بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کی ٹینشن نہ لیں. عوام الناس الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں، ان کے اوپر محنت کریں، ان کی ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ لوگ بیونڈ ریپیئر ہیں. ہاں جی، اب آ جائیے دا الٹیمیٹ الزام. یہ 10ویں نمبر پہ، میں نے آخری نمبر پہ یہ رکھا ہوا تھا، الٹیمیٹ الزام، جھوٹا الزام نمبر 10. اور یہ واقعی 10 نمبری والا الزام، جو کوئی 10 نمبری آدمی یہ الزام لگا سکتا ہے، 2 نمبر آدمی نہیں. اب یہ سنیں، اور یہ بھی تمام مکاتب فکر کے علماء کی طرف سے ہے، پبلک کی طرف سے نہیں، یا ان کے کٹر قسم کے فالوورز کی طرف سے. وہ کہتے ہیں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور یہ سب کچھ سستی شہرت کمانے کے لیے کر رہا ہے. جبھی تو وہ ہر موضوع پر اتنے لیکچرز ریکارڈ کرواتا ہے. یہ پہلے بریلوی تھا، پھر دیوبندی ہوا، پھر اہل حدیث ہوا، پھر اہل تشیع کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. اب پتہ نہیں آگے چل کر قادیانی نہ ہو جائے، یا پھر یہ کوئی نیا فرقہ بنانے جا رہا ہے، اور جماعت المسلمین کی طرح ہی کوئی لگ سے اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے. اور اگلا آپ ذرا مذہب کا خیز ذرا الزام سنیں. اور کہتے ہیں یہ گھر میں اکیلا بیٹھ کے اپنی ویڈیوز ریکارڈ کرواتا رہتا ہے، اکیلا بیٹھ کے، اور نیٹ پر چڑھا کر اس نے پوری دنیا کے اندر فتنہ کھڑا کر دیا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کر دے. اور ہمارے علماء کا اعلان برات ہے. بھائی بڑی مہربانی تواڈے مولویاں دی اعلان برات جڑا میرے نال کیتا جے، بہت مہربانی. میں تے کہنا ہے لکھ کے اعلان برات کرو، میرے کو سرٹیفکیٹ ہے حق تے ہونے دا کہ تواڈے مولوی جڑے اعلان برات میرے تو کرن. میں تو بڑا خوش ہوں، ہمارے علماء کا اعلان برات ہے الحمدللہ. میرا تو تمام اس ویڈیو کی وجہ سے جس کے بعد اعلان برات کا کوئی فتویٰ ہے مجھے آپ سکین کر کے ضرور بھیجیں. یہ میرے ساتھ بڑی نیکی ہے، میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ اعلان برات ہے الحمدللہ. یہ تو میرے لیے سرٹیفکیٹ ہے. انشاءاللہ بھائیو، یہ اتنے سارے الزامات کے جوابات میں انشاءاللہ تعالی مختصر وقت میں دوں گا، علمی دلائل کے ساتھ، جذبات کے ساتھ نہیں. اور میں وہ غامدی صاحب کا جملہ ریپیٹ کروں گا چونکہ ان سے ہی میں نے مستعار لیا ہے کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہر بندے کی اپنی اپنی عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں مختلف چیزوں کے ساتھ، لیکن علم کے میدان میں جذبات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. علمی جب میدان میں بات ہوگی پھر بزرگ نہیں ہوں گے، بابے نہیں ہوں گے، پھر عمر بھی نہیں دیکھی جائے گی. تو کالی داڑھی تیری آواز اونچی تے چٹے بابے نال تو اس طرح گل پہ ایک گل نہیں ہوئے گی. پھر علم کے میدان میں نہ آواز اونچا، یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، علمی دلائل دیکھے جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس حوالے سے جہاں تک سستی شہرت کا معاملہ ہے تو یہ تو بھائی اللہ تعالیٰ میرے دل کے حال کو بہتر جانتا ہے. الحمدللہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر یہ سستی شہرت یا دنیاوی مال کمانا کوئی میرا مقصد ہوتا تو میری کوئی چندہ بک ہوتی، کوئی چندے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے، کوئی چندہ باکس ہوتا، کوئی جماعت ہوتی، کوئی قربانی کے کھال کٹھے کرنے والے کوئی میں نے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہوتے. اگر کوئی مال کمانا اس سے مقصد ہوتا، اپنی جیب سے تو نہ لگا رہا ہوتا. تو مال تو بھائی وہ لوگ کما رہے ہیں جو پچھلے 10 20 سال سے تقریریں کر رہے ہیں میں اہل حدیث کیوں ہوا،
کتنے مولوی ہیں جو بھائی ہویا تے اللہ سے ہویا بھائی بس کر 5000 روپے ایک تقریر دا تو لینا ہے، میں اہل حدیث کیوں ہویا تے 15 سال تو تقریر پہ کرنا ہے، میں نام نہیں لیتا پھر پرسنل ہو جاؤں گا، کئی بندے ہیں. اچھا میں غیر مقلد سے حنفی کیوں ہوا اور یہ 15-20 سال تک یہی تقریریں جاری ہیں. تو مال تو وہ لوگ کما رہے ہیں جنہوں نے ایک تقریر رٹی ہوئی ہے اور 10-10 15-15 سال کی روٹی اس تقریر سے چلا رہے ہیں. تو میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوا تھا منو چندہ دیو، بلکہ میں تو کیسے کر سکتا ہوں. ہمیں تو اکثر لوگ مجھے پوچھ رہے تھے آپ جمعہ کہاں پڑھاتے ہیں، میں کہ جی جمعہ نہ اوتھے پڑھاواں نا کہ جتھے کوئی مسجد فرقے دی نہ ہوئے، ساڑیاں گلاں کون سن سکتا ہے. ہم تو پھر دار ارقم میں ہی بات کریں گے نا، یہ دار ارقم یہ جو ہم نے یہاں سجایا ہوا ہے الحمدللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دار ارقم میں ہی دعوت کی نا. آپ کو تو بیت اللہ میں بھی یہ لوگ نہیں جانے دیتے تھے، تو یہ دار ارقم ہے الحمدللہ. یہ اسی کے نام کے اوپر وہ جماعت اسلامی نے اپنے اسکولوں کے نام بھی دار ارقم رکھے ہوئے ہیں. تو یہ حکمت والی بات ہے ویسے. اور وہ جماعت اسلامی کی سوچ جو ہے وہ واقعی وہ بھی دار ارقم والا ہی معاملہ ہے. وہاں آپ کو تمام مکاتب فکر کے لوگ نظر بھی آئیں گے اس حوالے سے. تو میں ان کی کوئی جماعت کا ممبر نہیں ہوں، میں صرف جو حق بات ہے کسی کی اچھی چیز اس کی تعریف ضرور کرتا ہوں. تو میرے نزدیک تو بھائیوں مال اور شہرت کمانا تو اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے، اور اس کا میں واشگاف اعلان کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ اس شخص کے تو دین کا ہی جنازہ نکل جائے جس نے دین کو اس اعتبار سے اڈاپٹ کر لیا ہے کہ وہ تقریریں کر کے اور چندے اکٹھے کرنے کے لیے تقریریں کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. پرٹیکولر میں سب پہ فتویٰ نہیں لگا رہا الا ماشاءاللہ. قرآن حکیم میں دعوت حق دینے والوں کی خوبی آج میں آپ کو کھول کر بیان کر دوں اور آپ کا دل خوش ہو جائے گا. یہ آیت قرآن میں کتنی دفعہ آئی ہے. سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا، اور ہر نبی جب اپنی قوم کے سامنے دعوت رکھتا ہے تو ایک ہی آیت تمام انبیاء کے لیے آئی ہے، سورہ ہود آیت نمبر 51. اور آپ حیران ہوں گے اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 51 بھی ریکارڈ ہے. اس وقت مجھے نہیں پتا تھا، یہ تو اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے. مسئلہ نمبر 51 ہے میرا، رزق حرام کی مذمت، دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج، جس میں میں نے ثابت کیا کہ قرآن حکیم میں حرام خوری پہ جتنی آیات ہیں وہ ہیں ہی علماء سو کے بارے میں، نان علماء کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے. اور قرآن حکیم سے کم از کم میں نے 11 ریفرنسز اور 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی الحمدللہ اس حوالے سے. تو یہ مسئلہ نمبر 51 کو نسبت بھی مل گئی ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 51 ہے. ویسے سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 51 کے علاوہ بھی اور جگہ بھی سورہ ہود میں بار بار انبیاء کی دعوت کے لیے آیت ریپیٹ ہوتی ہے. سنیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب تو اڑے کلیجے نو ٹھڑ پہ جائے گی آیت سن کے. اتنی دفعہ آیت آئی ہے. ہر نبی جب دعوت دیتا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم اس تبلیغ کے بدلے میں تجھ سے دنیا کا کوئی مال نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر جو ہے وہ تو نہیں ہے مگر اس ہستی پر جس نے مجھے پیدا کیا، وہ مجھے بدلہ دے گا اس تبلیغ کا. کیونکہ ہمیشہ جو ہے نا وہ اپنے اپنے علاقوں کے جو چودھری اور بڑے بڑے ماچے ہوتے تھے نا وہ نبیوں کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے تھے. ان کو اپنی چودراہٹ کی فکر لگ جاتی تھی، کیونکہ نبی جو ہے اس کے ساتھ لوگ لگیں گے، تو جب لوگ لگیں گے تو جو وہاں پہ آلریڈی بنے ہوئے ہیں بڑے بڑے، تو ان کو تو تکلیف ہوگی کہ یہ ایک نئی پارٹی بن رہی ہے. تو پھر نبی اعلان کرتے تھے کہ ہم کو پارٹی بنانے نہیں جا رہے، ہم نے کچھ چندہ بک نہیں تیار کرنی، یہ معاملات نہیں کرنے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یا قومی لا اسألکم علیہ اجرا، ہے میری قوم میں اس تبلیغ کے بدلے میں کوئی دنیا کا مال، کوئی اجر تم سے نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو نہیں مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، اب بھی تمہیں عقل نہیں آتی. اگر مال کمانا مقصد ہوتا، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ایک ڈائنامک تاجر تھے. کتنی حشاش بشاش آپ کی زندگی تھی. عرب کی امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی. پچھلے 15 سال سے 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 40ویں سال میں آپ مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ٹھاٹ واٹ کی زندگی گزر رہی تھی. اور اس کے بعد کیا حالت ہوئی؟ بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھ لیں، کتاب الرقاق چیپٹر میں، کتاب الزہد چیپٹر کے اندر اما عائشہ کہتی ہیں بعض اوقات 1 مہینہ، بعض اوقات 2 مہینے، بعض اوقات 3 چاند بھی ہم دیکھ لیتے تھے اور ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. حتیٰ کہ اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، ہم 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، ایک پانی اور دوسرا کھجور. اور یہ نہ سمجھیے گا کھجورا کو کلوں کے حساب نہ ہوندیاں سن،
ایک پانی کا پیالہ صبح اور ایک شام کو، میٹھا پانی بھی وہاں پر ایشو تھا، بڑی دور سے لانا پڑتا تھا، اور 2 کھجوریں. اسی لیے تو سورۃ الاحزاب میں آیا نا، نبی کی بیویوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے جو ہے وہ ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم کیسے گزارا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ڈانٹا کہ نبی کی بیوی ہو تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی زہد کی زندگی میں گزارا کرو. تم نے تو آئیڈیل بننا ہے امت کے لیے. جو میں نے جنید جمشید صاحب کے حوالے سے لیکچر دیا تھا مسئلہ نمبر 105، اس میں اب وہ یہ ساری آیتیں میں نے کوٹ کی ہیں نبی کی بیویوں کے بارے میں. تو اس طرح کی کسب پرسی کی زندگی ہوتی، زہد کی زندگی ہوتی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی مال لپیٹتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ نے آخری مور لگا دی، فرمایا کہ آل محمد پر صدقہ بھی حرام، زکوٰۃ بھی حرام، ورنہ تو ہم پریفر کرتے کہ آل محمد کو دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ نے کہا یہ بھی نہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ان کا کوئی بزرگ آیا تھا اور پچھلے پوری نسل جو ہے اس کی وجہ سے پل رہی ہے، یہ بھی ختم کر دیا الحمدللہ. تو بھائیو اگر دنیا پرستی اور شہرت میرا مقصد ہوتی تو بھائیو میں پھر بریلویوں کا دامت برکاتہم عالیہ بنا ہوا ہوتا ابھی تک، بہت بڑا. ویسے بنا ہوا تھا 2001 تک، تو جب 10 سال تک میں سبز پگڑی باندھتا رہا، اس کے بعد اب سفید اور وائٹ باندھتا ہوں. سبز میں سبز کو بھی جائز سمجھتا ہوں، سنت سفید اور بلیک ہے، لیکن سبز بھی جائز ہے. کپڑوں کے کلر کے اوپر یہ پگڑی کلر پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی، ہم نے جو یہ رنگ پہنا ہے یہ کون سے سنت سے ثابت ہے، لیکن وہ جماعت کی نشانی بنانا اور پھر وہ اس نشانیوں کے اوپر ہمیں اختلاف ہوتا ہے. بدل بدل کے پہنے کوئی حرج نہیں. تو اگر یہ دنیاوی شہرت ہوتی تو بریلویوں کا دامت برکاتہم العالیہ بنا ہوتا، دیوبندیوں کا جو ہے وہ مدہ ذلہ لکھا ہوگا، آپ دیکھیں علماء کے ساتھ لکھا ہوتا ہے، وہ بن گئے ہوتے ہیں. اور آپ کے اہل حدیثوں کا میں حافظہ اللہ ہوتا، جو آج لعنت اللہ بنا ہوا ہوں، تو حافظہ اللہ ہوتا بہت بڑا. اور اہل تشیع کا آیت اللہ ہوتا. یہ ساروں نے دیکھیں ٹرمز ڈیوائز کی ہوئی ہیں، ساریاں پتہ نہیں پائی سانوں، ساڑھے تو پولیاں یا نہیں نے. تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شکر ہے اس سے بچایا. اس لیے میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، اور آج پھر میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر کسی پہ فتویٰ نہیں لگاتا، اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی قطعاً حرام سمجھتا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے. کیونکہ جو شخص فرقہ واریت میں پڑ جائے اور روزی روٹی دین سے چلانی شروع کر دے، وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں بتائے گا. یہ میری بات پلے باندھ لیں، اور آپ دعا کریں اپنے لیے اور میرے لیے بھی. الحمدللہ جتنے بھی یہاں 70-80-100 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے کہ جس دن ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے، آمین. اب رہا مسئلہ بھائیو، اکیلے بیٹھ کے ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہے. یہ آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ادھر، ابھی ہمارے پاس دوسرا کیمرہ تو ہم دکھا بھی دیتے. تو یہ بھائی میرے نہیں گھمانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میں نے کلپ رکھا ہوا ہے اس کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے ویڈیو بناتا رہتا ہے. میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج تک میری زندگی میں سینکڑوں جو ویڈیوز ہیں ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جس میں لوگ سامنے نہ بیٹھے ہوئے ہوں. بلکہ مجھے پچھلے دنوں کچھ نجی ٹی وی والوں کی طرف سے آفر بھی ہوئی رمضان کے پروگرام کے لیے اور کچھ اور لیکچرز کے لیے. تو کہنے لگے جی آپ ریکارڈنگ کریں. میں کہ بھائی میں کلے بیٹھ کے ریکارڈنگ کرا ہی نہیں سکتا. میں تو جو اس وقت وہ بات کرتا ہوں جو میرے دل پہ اتر رہی ہوتی ہے، جو میرے جذبات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی آپ کے لیے اسپیشل ہم بندے بھی ارینج کر لیں گے جو سامنے بیٹھ جائیں گے، تو آپ ان کے ساتھ کوشچن آنسر سیشن استعمال. پھر میں نے سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے اس کو اگنور کر دیا. تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی اکیلے بیٹھ کے ریکارڈنگ نہیں ہوتی ہے. اگر سپوز ہوتی بھی ہو اکیلے بیٹھ کے تو آپ کے علماء ریکارڈنگ کر رہے ہیں جو ٹی وی چینلز کے اوپر چڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اگر یہ ایسا ہوتا بھی تو غلط کام نہیں تھا، لیکن آج تک الحمدللہ اس حوالے سے نہیں ہوا. ایک لیکچر بھی نہیں ہے الحمدللہ. اور اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو آپ کو کلپ کا کہہ رہے ہیں نا، میں اس میں بھی انشاءاللہ ایک ہمارا پروگرام جو ہوا تھا 3 جنوری 2015 کو، جب انہوں نے پراپوگنڈا شروع کیا تھا، اس وقت کی بھی ایک میں آڈینس کا کلپ ڈالوں گا. اور جب اپنا پراپوگنڈا عروج پہ جولائی کے مہینے میں پہنچ چکا ہوا تھا، اس وقت کا بھی دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کتنے گنا زیادہ لوگ تھے الحمدللہ حق بات قبول کرنے والے. اور اس میں آڈینس بھی سارے نظر آئیں گے. اور اس کے لیے 2 کیمرے بھائیو، یہ ہم جو ہے یہ اب HD ہمارا ویب کیم ہے مائکروسافٹ والوں کا، جس کے اوپر ہم یہ ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو یہ ویب کیم پہ ریکارڈنگ بڑی آسان ہے، ورنہ تو ریکارڈنگ والا بندہ بلوانا پڑے، اس کے لیے پھر لائٹ بھی بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے. جو عام ڈیجیٹل کیمرہ وہ میرے پاس ہے،
ہمارے جو بڑے پروگرام ہیں زیادہ تر اسی کے اوپر ریکارڈ ہوتے ہیں، تو اس میں تو اس کو آپ گھما بھی سکتے ہیں، اس کو ہم گھما نہیں سکتے، یہ فکس ہوتا ہے، یہ ہماری مجبوری ہے۔ بہرحال میں اس حوالے سے انشاءاللہ ایک ریکارڈنگ بتاؤں گا اسی کیمرے، یہ مائکروسافٹ والے کیمرے کے پیچھے سے کہ پتہ چلے کون سا کیمرہ ریکارڈنگ کرتا ہے، اور پیچھے سے ایک اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، اور ایک جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمرے سے انشاءاللہ تعالی وہ بھی کلپ ڈال دوں گا جس میں وہی کیمرہ ہم نے گھمایا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پیچھے کوئی اور کیمرہ ہے تو ادھر کوئی اور کیمرہ ہے، اسی کیمرے کو گھما کے آڈینس کو الحمدللہ اس حوالے سے کور کیا ہوا ہے۔ یہاں پر انشاءاللہ میں وہ دونوں کلپ انشاءاللہ ڈال دوں گا، 3 جنوری 2015 کا اور 10 جولائی 2015 کے، یہ دونوں کلپ انشاءاللہ کنسیکٹیو انشاءاللہ اس میں ہم ویڈیو میں ڈال دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اسی حوالے سے انتہائی اسٹانشنگ حدیث ہے، یہ حدیث تحفہ لے جائیں آج، صحیح مسلم میں 7088 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اس شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر بڑی نعمتوں میں ٹھاٹھ باٹھ سے بڑی لگژریس لائف گزاری ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا کہ بڑی یاشی کی تو نے دنیا کے اندر، مجھے رسپانس نہیں کیا، فرشتوں ذرا اسے ایک غوطہ لگواؤ نا دوزخ کا، ایک غوطہ لگے گا، کہتے نا ایک پھیرا لگے گا، ایک پھیرا ہی انہوں لگنا ہے، ایک غوطہ دوزخ کا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے کیا دنیا کی زندگی میں تو نے کوئی آسائش پائی؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی، ایک پھیرے کی وجہ سے سب کچھ بھول جائے گا۔ اب سائملٹینیس کنٹراسٹ اسی حدیث صحیح مسلم 7088 نمبر، پھر ایک مفلس اور فقیر شخص کو بلایا جائے گا جس نے دنیا میں حلال اور حرام کی تمیز کی ہوگی لیکن بڑی مشکل زندگی گزاری ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا ہوگا، دنیا میں ٹھاٹ واٹ کی زندگی نہیں ہوگی، ظاہر ہے روکی سوکی کھائی ہوگی، حلال کے ساتھ تو پھر اس طرح کی زندگی میسر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہا فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگواؤ، فرشتے اسے جنت کا ایک پھیرا لگوائیں گے، جب وہ واپس آئے گا اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور بھائی دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تو نے؟ اور کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا تو میری بڑی سکھی گزری ہے، کیونکہ رزلٹ آ گیا نا۔ ہمیں بھی یاد ہے جب ہم یونیورسٹی لائف میں پوری رات کو جا کے پڑھا کرتے تھے، جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آتی تھی تو ہمیں وہ راتیں یاد بھی نہیں رہتی تھی، اس کے بعد جب اچھی نوکری لگی تو اپنی وہ 5 سال کی یونیورسٹی لائف انجینئرنگ یونیورسٹی کی وہ بھی یاد نہیں رہی ہے، کیوں؟ انعام مل گیا۔ جب انعام مل جاتا ہے تو انسان اپنی تکالیف کو بھلا دیتا ہے، یہ انعام کی برکت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس غریب سے پوچھے گا کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ کوئی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ ایک وظیفہ بھی لے لیں اسی حوالے سے، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5079 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے بچا لے آگ کے عذاب سے، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ تو اس دن میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ اور جس نے مغرب کی نماز کے فوراً بعد 7 دفعہ پڑھ لیا اللہم اجرنی من النار، اگر اس رات میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ لیکن بھائی جی نماز بھی پہلے پڑھنی ہے، صرف اللہم اجرنی من النار نہیں پڑھنا، نماز پڑھنے کے بعد کسی سے گفتگو کیے بغیر اسی حالت میں بیٹھے ہوئے اللہم اجرنی من النار 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ لے جائیں۔ تو نماز تو بھائی پڑھنی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246، جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ انسان کے کفر اور شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں خیر ہے جی نماز نہ پڑھی تو، اور سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے، مسند امام احمد میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہے، مشکات میں بھی اس کے 2 طرق ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1330 اور 1331، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اگر اس کی نمازیں درست نکل آئیں تو اگلے سوال آسان در آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر نمازیں درست نہ نکلیں تو اگلے سارے معاملات مشکل در مشکل ہوتے چلے جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔
اچھا بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ ہوگا. وہ حقوق العباد کا معاملہ ہے. حقوق اللہ میں پہلے فیصلہ ہوگا نماز کا, حقوق العباد میں پہلے فیصلہ ہوگا قتل کے مقدمے کا. یہ اس کا آپٹیمل سولوشن بنتا ہے. بھائیو میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر تقریباً 31 سال تک بریلوی رہا. 2008 کے اندر قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا تو کچھ عرصہ میرا دیوبند کے ساتھ پھر اہل حدیث کے ساتھ گزرا الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر میں نے کہا آپ کو رہی شہی کثر ہے تو میں نے اہل تشیع کے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے. ابھی بھی میں ساروں کے کرتا ہوں, ایسا نہیں ہے. اور یہ بعض لوگوں نے چڑھایا دیکھو جی یہ پہلے بریلوی سی پھر دیوبندی ہوا پھر اہل حدیث پھر شیعہ ہو گیا. بھائی شیعہ میں پہلے دن تو ہی ہاں الحمدللہ. اگر وہ والا شیعہ تسی کہندے ہوتے ہیں, میں شروع تو یزید کے خلاف ہاں. جدو میں بریلوی تھا ادو بھی خلاف تھا. ویسے جب میں بریلوی تھا اتنا خلاف نہیں تھا. جب میں نے حدیثیں پڑھی تو میں زیادہ خلاف ہوا. اس وقت میں اتنا خلاف نہیں تھا غلام سو سعیدی صاحب کی وجہ سے, کیونکہ وہ بڑا نرم سا موقف رکھتے تھے امام غزالی کی وجہ سے. تو باقی اگر وہ والے شیعہ کی بات کرتے ہیں نا امام شافعی والا شیعہ, تو وہ الحمدللہ ہم شروع سے ہی تھے. اگر آپ رافضی والی بات کرتے ہیں تو نہ ہم پہلے تھے نہ اب ہیں. بات سب کی سنتے ہیں, جہاں اختلاف رائے ہو ریکارڈ کروا دیتے ہیں. کوئی بات لے کر آئے نا, مطلب اہل تشیع کو خلفاء راشدین کو حق مانے اگر کوئی رافضی ہو, اور حضرت معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے اگر کوئی رافضی ہو جی تقیہ کرتا ہے. میرا چیلنج ہے ان سارے مولویوں کو, دنیا میں ایک رافضی لے کے آؤ جو تقیہ کر کے معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے. وہ گردن کو ٹالے گا, کبھی نہیں رافضی کو کہے گا معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کبھی بھی نہیں کہے گا. اس پہ نہیں ان کو صبر آتا. ابو بکر عمر عثمان و علی پہ آ جاتا ہے. معاویہ بن ابی سفیان کے بارے میں تو ان کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں ہے صبر کرنے کی, تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. تو یہ بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں, ایلیگیشنز لگاتے ہیں, شرم بھی نہیں آتی ہے. تو میں الحمدللہ کسی کی تکفیر نہیں کرتا. رہا یہ مسئلہ جی قادیانی نہ ہو جائے تو یہ بھی پکی میرے کو لے لو. مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللہ سے مدد مانگتے ہیں الحمدللہ. باقی رہا قادیانی والا مسئلہ, بھائی جی قادیانی تو وہ ہے جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہے. قادیانی تو وہ ہو, قادیانی رفع الیدین کے قائل نہیں ہے. اور ہم نے جو ہے وہ رفع الیدین شروع کیا 28 مئی 2008 کو یوم تکبیر والے دن, جس دن پاکستان نے اٹامک بلاسٹ کیے تھے 10 سال پہلے 1998 کے اندر. یوم تکبیر پہ ہم نے الحمدللہ یہ رفع الیدین کی تکبیر بلند کی تھی الحمدللہ. تو ہم تو یہ چیزیں چھوڑ کے آئے. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں جی وہ قادیانی. میں کہتا ہوں آؤ جاؤ قادیانیت عبادت گاہ جاؤ, دیکھو قادیانی حنفی طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں یا رفع الیدین سے پڑھ رہے ہیں, تو پتہ چل جائے گا قادیانی کس کی پارٹی میں سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ جھوٹے الزام لگا دیتے ہیں خام خواہ. تو باقی میں نے اس حوالے سے چونکہ پہلے بھی جواب دے دیے, قادیانیت کے الزام کے حوالے سے میں مزید اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. باقی یہ سب کے لیے میری طرف سے پھکی لے جائیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ کون تھے؟ پہلے فارس کے تھے, آتش پرست تھے. پھر یہ یہودی ہوئے, پھر یہ عیسائی ہوئے, نصارہ میں گئے. پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تو مکہ شریف آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق قبول کی. شروع کے مسلمانوں میں سے ہیں. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعزازی طور پر کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں ہے الحمدللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی یہ تقریباً 25 سال تک زندہ رہے. تو میرا خیال ہے یہ آج جو مجھے قادیانی کہتے ہیں, انہی کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوں گے نا اس وقت کے, وہ ان کو یہ کہتے ہوں گے کہ سلمان ویک تو پہلے آتش پرست ہے, پھر تو یہودی ہویا, پھر تو عیسائی ہو گیا, پھر مسلمان ہو گیا, تو ہوں شاید تو قادیانی ہو جائے. ہوں پتہ نہیں کتنے مذہب تو بدلنے نے, یہ کہتے ہوں گے نا. ظاہر ہے جس نے 4 مذہب بدلے تو اس کو لوگ کہتے ہوں گے. تو بھائی میرے الحمدللہ میں الحمدللہ ہو گیا ہوں مسلمان الحمدللہ صحیح معنوں میں. میں یہ نہیں کہ باقیوں کو کافر سمجھتا ہوں, میں سب کو الحمدللہ قادیانیوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کو مسلمان سمجھتا ہوں. ان کی گمراہیوں اور بدعات کے ساتھ ساتھ میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا, اور یہی ایک مسلمان کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے. اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کوئی نیا فرقہ نہ بنا لے, تکو جناب کیسے ٹوٹ کے نیا فرقہ بنا لے. اور یہ بڑے بڑے علماء, ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ میرے پاس ان کی ویڈیو ریکارڈنگز یا آڈیو نہیں ہے, ورنہ میں ان کے نام بھی لے دیتا, جنہوں نے یہ جملے بولے ہیں کہ جی یہ علی کی تعلیمات سے نیا فرقہ بننے کی بو آتی ہے. اور بھائی نیا فرقہ بننے کی بو نہیں آندی, پرانے ستے ہوئے شیراں نوں جگانے دی بو آندی ہے. اور نیا فرقہ تو وہ بنائے جس نے کتابیں اپنی علیحدہ کی ہوں. جب میں حوالہ دیتا ہوں قرآن سے, صحیح بخاری سے, صحیح مسلم سے, تو یہ نیا فرقہ ہے. میری کتابیں علیحدہ ہوتی نا, جس طرح آپ کے بزرگوں نے اپنی کتابیں علیحدہ کر لیں
کسی نے فضائل اعمال لکھ لی، تو کسی نے جناب جو ہے وہ فضائل سنت لکھ لی، تو کسی نے 14 ستارے لکھ لی. لوگوں نے کتابیں اپنی الگ الگ بنا لی. کتابیں تو ان لوگوں نے علیحدہ کی. ہم تو قرآن حکیم، صحیح بخاری، صحیح مسلم سے حوالہ دیتے ہیں. ہم پرانوں کو جگا رہے ہیں، کوئی نیا فرقہ نہیں بنا رہے. الحمدللہ یہ اگر آپ بات کریں گے تو یہ تو آپ اپنی پبلک کے ہاتھ میں خود جو ہے ہتھیار دے رہے ہیں. لوگ تو آپ کو کہیں گے پھر اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ٹھیک نہیں ہو، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم پرانوں کو جگا رہے ہیں، قرآن، بخاری اور مسلم اور صحیح الاسناد احادیث سے حوالے دے کر. اور الحمدللہ امت کی جمعیت کو جن مولویوں نے توڑا ہے ان کو ننگا کر رہے ہیں. اور پھر یہ کوئی بھی نہ ہو تو پھر جماعت المسلمین کا الزام میرے پہ لگا دیتے ہیں. اندازہ کریں، یعنی ان کے پاس ٹوٹ کے جماعت المسلمین والے پکے ناسبی یزیدی ہیں. میرا ان کے ساتھ کیا لینا دینا؟ میرا تو ان کے ساتھ بنیادی اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر. پھر وہ مسلمانوں کی تکفیر کرتے ہیں. مجھے تو کتنے اہل حدیثوں کی گالیاں کھانی پڑ رہی ہیں اس وجہ سے کہ میں کسی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی تکفیر نہیں کرتا. تو جماعت المسلمین میں سے میں کہا گیا میں تو کسی کی تکفیر، میں تو ان کو ماڈرن خوارج سمجھتا ہوں اور میرے پورے لیکچرز ان کے خلاف ریکارڈ ہیں. اس حوالے سے الحمدللہ میرا ایک کلپ تھا 15 جون 2013 کو ریکارڈ ہوا تھا انشاءاللہ، مسئلہ نمبر 75A میں سے، بدعت کے حوالے لیکچر میں سے. وہ تقریباً 16-17 منٹ کا کلپ ہے، وہ یہاں پر میں ڈال دوں گا. پھر انشاءاللہ تعالی میرا پوائنٹ آف ویو لوگوں کے سامنے آ جائے گا. خود بخود لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرا پوائنٹ آف ویو کیا ہے. وہ پبلک خود انشاءاللہ اس کلپ کو دیکھ کے فیصلہ کر لے گی انشاءاللہ. مثال نمبر 1، کڑوی گولی، اور وہ ہے فرقہ واریت کی بدعت، بلکہ فرقہ واریت کی لعنت. اور آپ حیران ہوں گے کہ ان فرقہ باز مولویوں نے مختلف سرمنیز ارینج کی ہوئی ہوتی ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لیے. مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں، جشن دیوبند کانفرنس، تاجدار بریلی کانفرنس، شان اہل حدیث کانفرنس، شان اہل تشیع کانفرنس، اس قسم کی کانفرنسز. آج تک کبھی آپ نے سنا ہے مذمت فرقہ واریت کانفرنس ہوئی ہے؟ کوئی آپ کی زندگی میں کبھی ہوئی ہو اس عنوان سے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ فرقہ واریت کو ختم کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ یہ خود اس بدعت کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. مولوی اور ان کے کٹر فالوورز، عوام نہیں، عوام تنگ آ چکی ہے. عوام کو نہیں میں بدعتی سمجھتا، مولوی الا ماشاء اللہ جو اہل حق موجود ہیں. تو بات اس میں وہی ہے جو پنجابی میں کہا جاتا ہے، عقل نہ ہوئے تے موجے ہی موجاں تے عقل ہوئے تے سوچے ہی سوچا. جس کو عقل نہیں تو اس کو موج ہے، اس کو تو بات پتہ ہی نہیں ہے، تو فرقہ واریت کرے گا، بڑے شوق کے ساتھ فرقہ واریت پھیلائے گا. لیکن اس کو بات سمجھ آ گئی کہ قرآن کس قدر مخالف ہے اور سنت کس قدر مخالف ہے فرقہ واریت کی، اس کی تو رات کی نیندیں آرام ہو جائیں گی. وہ مر جائے گا اپنے آپ کو کسی فرقے کے ساتھ منسوب کبھی نہیں کرنے لگا. وہ کہے گا میں قرآن کی آیت کا منکر ہو جاؤں، اور وہ آیات ہے ہی پرٹیکولر مسلمانوں کے بارے میں. اور وہ ہے سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 102، 103 اور اس کے بعد 105. اور یہ کوئی ڈھونڈنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ آیات ڈھونڈ سکتے ہیں. پارہ نمبر 4 میں شروع ہی میں آپ کو یہ آیات انشاءاللہ تعالی مل جائیں گی. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 4 کے پہلے یا دوسرے صفحے پہ آ جاتی ہیں آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور سب سے بڑا حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم، اللہ کے فرما بردار مرنا. کسی اور ٹائٹل سے نہ مرنا، اللہ کی فرما برداری کے ٹائٹل سے، مسلم کے ٹائٹل سے مرنا. اور ساتھ ہی پھر بتا دیا کہ مسلم کی پہچان کیا ہے فرما بردار کی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے. اور اللہ کی رسی یہ کتاب ہے. وہ غدیر خم کی حدیث میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق صحیح مسلم میں 6225 سے لے کر 6228 تک 4 احادیث ہیں.
اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا احترام اور قرآن کو پکڑنے کی ترغیب دلائی، اور وہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. یہ ہے اللہ کی رسی. اس کو پکڑو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ تو تھا پازیٹو انداز سمجھانے کا. ایک ہے اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ. وہ دو آیتیں چھوڑ کر سخت ترین آیت ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، اور میں حیران ہوں کہ وہ آیت لوگ کوٹ کیوں نہیں کرتے. اور وہ آیت ہے سورہ ال عمران کی 105. 103 تھی، وہ 105. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اے مسلمانوں، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اختلاف کرنا شروع کر دیا بعد اس کے کہ ان کے پاس روشن دلائل آ گئے تھے. یعنی یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالی نے حوالہ دیا کہ ان کی طرح نہ ہو جانا کہ تم کتاب و سنت کے آنے کے بعد اختلاف اور فرقے بنا لو. کیا انجام ہوگا؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، فرقہ بنانے والوں کے لیے. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. اب ظاہر ہے کہ مولوی جو فرقہ بازی پر تلے ہوئے ہیں وہ شیطانی وسوسے پھر امت کو من الجنت والناس یہ سکھاتے ہیں. اور جی جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ طائفہ منصورہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. تو 72 تو دوزخ میں جانے ہیں، تو ہمیں فرقے بنیں گے نہیں تو کیسے ہوگا؟ بھائیو اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر یہ مطلب نکالا جائے تو کتنی صحیح احادیث اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں اور بخاری اور مسلم میں بھی ملتی ہیں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتیں ایسا لباس پہنیں گی باریک کہ ننگی نظر آئیں گی، اور لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے. تو یہ بھی تو حضور نے خبر دی ہے، تو اس خبر کو ہم سچا کرنا شروع کر دیں. جی حضور نے بتا دیا تھا کہ قیامت کے قریب یہ ہو جائے گا، لہذا ہمیں ننگا لباس پہننا چاہیے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے. یہ مطلب ہے اس کا. تو بھائیوں اسی طریقے سے یہ غیبی خبر تھی کہ میری امت فرقوں میں بٹ جائے گی، یعنی تم نہ فرقے بنانا. یہ غیبی خبر ہے. جیسا کہ یہ خبر ہے کہ عورتیں ننگا لباس پہنیں گی، اس طرح یہ بھی خبر ہے. ورنہ قرآن میں واضح آ گیا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقہ واریت میں مت بٹو. پھر کہتے ہیں جی مسلم لفظ جو ہے یہ جی صفت کے طور پر آیا ہے. تو قرآن میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں مسلم کا لفظ صفت نہیں، نام اسم کے طور پر آیا، نیم کے طور پر. اور وہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 78 آخری آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملت ابیکم ابراہیم. اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. جنہوں نے تمہارے اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہونے سے بہت پہلے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا، اللہ نے انڈورس کر دیا. وفی ھذا. اور اس کتاب میں ہوا سماکم المسلمین، تمہارا اسم مسلم. اب اس کی کوئی تعویل یہاں صفت نہیں ہے، یہاں ہے مسلم کہلوایا جائے. اور آپ احادیث بھی پڑھ کے دیکھیں بخاری اور مسلم میں، قرآن و سنت کے اندر تو ٹرم ہی مسلم اور مومن ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے ہر مسلم پر ہفتے میں ایک دن غسل کرنا واجب ہے جس میں وہ اپنے جسم کی میل دھوئے. ہفتے میں ایک دن، اور اس میں سنت ہے جمعے والے دن. تو وہاں الفاظ ہے مسلم. بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ نہیں کہا، فرمایا مسلم. قرآن اور حدیث کی ٹرم ہے مسلم مؤمن. اچھا اب یہ باتیں کرنے شروع کریں گے ان کے پاس ایک اور پھر ہتھیار آ جاتا ہے، اور یہ تو جماعت المسلمین کی دعوت دے رہے ہیں. یہ مولوی ایسے زہریلے الفاظ استعمال کرتے ہیں. جماعت المسلمین یہ دعوت دے سکتی ہے؟ وہ تو تکفیری پارٹی ہے، وہ تو اہل قبلہ اور اہل کلمہ کو کافر کہتے ہیں. ہم تو ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایک صحیح نام صحیح سٹانس کے اوپر غلط طریقے پر چل رہے ہیں. ہم تو تکفیر کی مذمت کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں صحابہ نے خوارج کی تکفیر نہیں کی ہے. تو یہ زہریلے الفاظ ہیں. بالکل وہی بات، کوئی توحید کی بات کرے تو کہہ دو یہ وہابی ہے، کوئی اہل بیت کی بات کرے کہہ دو یہ رافضی ہو گیا، یہ تو شیعہ ہو گیا. کوئی صحابہ کی بات کر لے اس کو کوئی یہ دیوبندی ہے. کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کی بات کر دے
تو اس کو کہہ دو کہ جناب یہ تو بریلوی ہے. اور کوئی کہے کہ کتاب و سنت کے منہج پر ہم کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی کسی بات کو حق نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ تو وہابی ہیں, یہ تو اہل حدیث ہے. بس یہ زہریلے الفاظ سکھا دیے مولویوں نے, ایک دوسرے کو کہتے رہو تاکہ مت مار دو اس کی. یہ ہے ایسا لفظ بولو مت ماری جائے, اگلی بات ہی نہ سنے. جب آپ کتاب و سنت میں توحید کی دعوت پیش کرے اور ایک بندہ کہتے ہیں آپ وہابی ہیں, تو آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ مت ماری جائے گی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. تو یہ سارے انہوں نے ٹوٹکے استعمال کیے ہوئے ہیں امت کے اندر فرقہ واریت. یہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی مجھے موقع ملا تو میں ایڈریس کروں گا. میں انتظار میں ہوں. یہ سورۃ الانعام میں 159 نمبر آیت آنی ہے, اس میں مسئلہ نمبر 72 ریکارڈ کرواؤں گا, فرقہ واریت کی مذمت اور امت محمدیہ پر اس کے برے اثرات انشاءاللہ. بل وہ آیت سن لیجئے, سخت ترین آیت قرآن پاک میں فرقہ واریت کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ الانعام آیت نمبر 159. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق اور واسطہ ہی نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیجئے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, اللہ قیامت والے دن ان کے برے کرتوت ان کو بتا دے گا جو انہوں نے حرکتیں کی تھی. تو جو شخص فرقہ واریت کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی نہیں ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. لہذا اب یہ تمام گفتگو کے بعد مجھے یہ بات کہنے میں کوئی آر نہیں, اور یہ بات میں جذبات کے ساتھ نہیں, بالکل علمی دلائل کے ساتھ علی وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کہ مسجدوں کے باہر ٹائٹل پر, مسجد کے دروازے پر بریلوی, دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع لکھنا 100% بدعت ہے. 100% بدعت. بلکہ دنیا کی سب سے بڑی اگر کوئی بدعت ہے جو عقیدے میں داخل کی گئی قرآن کی مخالفت میں, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, وہ یہی بدعت ہے جو بڑی میٹھی پڑیا کے ساتھ ہمیں ہضم ہو گئی. جو جہاں پیدا ہوا وہ وہی خوش ہے. اس لیے میں بڑا ننگا جملہ بولتا ہوں کہ قادیانی صرف اس لیے کافر ہے کہ آپ کے امی ابو قادیانی نہیں ہے, ورنہ اگر آپ کے اور میرے امی ابو قادیانی ہوتے تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے آپ کو مسلمان اور غیر قادیانیوں کو کافر سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بریلوی ہے وہ سمجھتا ہے میں ہی پورا اسلام بریلویت ہے, باقی سارے خاری. اور ایسی ایسی تقریریں کرتے ہیں لوگ, بریلوی دیوبندی اہل حدیث سارے اہل تشیع, وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ فرقے نہیں, پورا اسلام ان فرقوں کے اندر ہے. اور جی جنت میں صرف بریلوی جائے گا, جنت میں صرف دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع جائے گا, باقی سارے دوسکین ہیں. بولے اعوذ باللہ تعالی. یہ مت ماری ہوئی ہے ان مولویوں نے. اور اس میں آخری بات میں کر دوں, یہ میرا چیلنج ہے تمام علماء کو جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے محدثین نے اہل سنت کی یا اصحاب الحدیث کی اصطلاح استعمال کی. یہ میرا چیلنج ہے کہ دنیا کے کسی محدث نے پہلے 300 سال کے اندر, میں تو خود مانتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اہل سنت کے منہج پر ہوں, اہل سنت فرقہ نہیں, اہل سنت کا منہج جو امام مسلم نے مقدمے میں روایت لی ہے ابن سیرین کا قول تابعی کا کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی, اہل بدعت کی نہیں. لیکن ان بزرگوں کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اہل سنت اور اہل تشیع یا یہ جو اہل حدیث یا اصحاب الحدیث لفظ یہ استعمال ہوگا ایک فرقہ بنانے کے لیے اور مسجد کے باہر لکھنے کے لیے. ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا, وہ ایک فکر کی بات کرتے تھے. یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی محدث سے یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا ہو کہ مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا چاہیے یا اہل سنت یا اہل تشیع لکھنا چاہیے. فکر تھی, انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کہ ہماری فکر ہے, دیٹس آل. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر فرقے بنانا, مسجدیں الگ کر لینا, باقیوں کو کافر, گستاخ رسول, مشرک, اس طرح کے فتوے لگا کے لادا کر دینا, یہ تو کسی نے نہیں کیا تھا. یہ تو ان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے. تو یہ تو ہوگا میرا علمی جواب. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ایک اور جواب ہے جس کے بغیر کام نہیں چلتا. وہ کون سا جواب ہے؟ پھکی. پنجابی میں پھکی, فلسفی میں اس کو کہتے ہیں لاجیکل آنسر, اور اس کو سائنٹیفک لینگویج میں کہتے ہیں اینٹی وینم. جب کوبرا سانپ کاٹ جائے نا تو کوبرے سانپ کے زہر کا علاج صرف سانپ کے زہر سے ہو سکتا ہے, دنیا کی کوئی ویکسین اس کو ٹھیک نہیں کر سکتی. وہ کوبرے سانپ کے زہر سے ہی اینٹی وینم تیار ہوتا ہے, اس وینم کا علاج اینٹی وینم. تو یہ اینٹی وینم اب سن لیجئے کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ محدثین نے یہ اہل سنت یا اہل حدیث یا یہ باقی ٹرمز انہوں نے ایز اے فرقہ استعمال کی تھی, تو ان کے لیے پھکی لے جائیں. پھر انشاءاللہ اس کے بعد ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ان محدثین کے فرشتوں کو بھی نہیں تھا پتا
کہ یہ معاملہ کیا بگڑنے والا ہے. ان بیچاروں کو پتا ہوتا تو آج وہ زندہ ہوتے تو ان کو لتر مارتے کہ تم نے اس کام کو کیا سے کیا بنا دیا. وہ پھکی یہ ہے, وہ علم الکلام سے جواب یہ ہے, فلسفی سے, منطق سے, کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول اشعار کی شکل میں صحیح سند کے ساتھ دنیا میں تمام محدثین نے نقل کیا ہے ان کے تعارف کے اندر, صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی کتابوں میں. اور امام شافعی کو پکڑ لیا, سمجھ لیں اہل سنت کی منڈ کو پکڑ لیا آپ نے. اور جی امام بخاری نے لکھا ہے کہ طائفہ منصورہ اہل حدیث ہے, ان کے استاد جو ہے وہ امام مدینی کہتے تھے کہ اہل حدیث ہے, امام ترمذی نے لکھا ہے اہل حدیث ہے, فلاں نے لکھا ہے اہل سنت ہے, فلاں نے. ان ساروں کے استاد, امام بخاری کے دادا استاد, امام ترمذی کے پردادا استاد, امام احمد بن حنبل کے استاد, اس ساروں کے رشتے میں نے گنوا دیے. امام شافعی المتوفا 204 ہجری, ان کے اشعار صحیح سند کے ساتھ اسماء الرجال کی تمام کتابوں میں ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو ساری دنیا میرے رافضی ہونے پر گواہ ہو جائے. کیا کہا انہوں نے؟ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میرے رافضی اور شیعہ ہونے پر گواہ ہو جاؤ, میں شیعہ ہوں. پھر اگر اہل بیت سے محبت کا نام تم یہ رکھتے ہو تو کیا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرا فرقہ شیعہ. تو اگر یہ بات ہے تو ہم تو سارے امام شافعی کو مانتے ہیں, بخاری مسلم کے بنیادی راوی ہیں, امام بخاری کے پردادا استاد ہے, تو ہمیں بھی پھر لکھنا چاہیے بریلوی اور آگے لکھا جائے رافضی شیعہ, کیونکہ امام شافعی کے ماننے والے ہیں نا, ہم عقیدوں میں تو ماننے والے ہیں, فقہ کے اختلاف اپنی جگہ. تو کہیں گے نہیں 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 نہیں, امام شافعی نے ایک فکر کی بات کی تھی کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا فرقہ رافضی ہے. تو بھائیوں اسی طریقے سے محدثین نے فکر کے طور پر کہا اہل سنت یا اہل حدیث, انہوں نے کہیں نہیں کہا کہ اس کو مسجدوں کے باہر لکھا جائے. ورنہ اگر کسی نے لکھنا ہے تو جو امام بخاری کو, امام ترمذی کو, امام احمد بن حنبل کو ماننے والا ہے وہ ان کے سب سے بڑے استاد امام شافعی, جو اہل سنت کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک استاد اور محدث ہے, ان کے کہنے پر پھر اپنی مسجدوں میں لکھیں رافضی. ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں, رافضی اہل حدیث, رافضی بریلوی اور رافضی دیوبندی. تو پھر یہ سارے بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے. تو اس پہ میں کہتا ہوں امام شافعی اگر آج زندہ ہوتے تو میں اس میں بات کرتا کہ فکر کے طور پر اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو میں رافضی ہوں, اگر صحابہ کی محبت کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت کا نام بریلویت ہے, اگر غلو کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں, اور اگر کتاب و سنت کو سلف کے منہج پر ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی بڑے سے بڑے امام کی بات کو, امام کی رسپیکٹ اپنی جگہ, لیکن اس کی بات کو کتاب و سنت کے مقابلے پر قبول نہ کرنا اور کتاب و سنت اور اجماع کو برتری دینا, اس کا نام اہل حدیث ہونا ہے. میں اہل حدیث ہوں, لیکن یہ ساری چیزیں فکر کے طور پر, جسٹ فکر, مسجدوں میں نہیں لکھا جائے گا. تو جب براڈر سینس میں بات ہوگی تو مسلم الحمدللہ ہم یہی ہیں, اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے. بھائیو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ ہر ایشو ڈسکس کرتا ہے, جس کی وجہ سے شیخ زبیر لزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری بھی مجھ سے نالاں تھے کہ ہر موضوع پبلک میں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. تو اب یہ علمی میدان ہے تو مجھے اس معاملے میں ان سے اختلاف ہے. میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. میں اپنا پوائنٹ آف ویو علمی طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ خود فیصلہ کیجئے کہ میرا یہ پوائنٹ آف ویو کیوں بنا ہے. تو بھائیو یاد رکھیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں, تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں, اور ہر مکتب فکر کے لیے کچھ چیزیں جو ہے بون آف کنٹینشن ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ان کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ان کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں, ان کے بغیر وہ کوئی اور بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے جب تک آپ ان کا وہ مسئلہ حل نہ کریں. مثال کے طور پر بریلویوں کے لیے, ان کی پبلک کے لیے جو ٹریننگ ہوئی ہے, ان کو آپ چاہے قرآن حکیم سے کوئی آیت پیش کریں, بخاری مسلم سے حدیث پیش کریں, وہ کہتے ہیں نہیں پائی تو اسی آئی گستاخ رسول ہو. ان کو یہ جو ایک ٹوٹکا سکھا دیا نا لوگوں کو گستاخ رسول کہنے کا اپنے علاوہ, تو جب تک گستاخیوں کے اوپر بات نہیں ہوگی انہوں نے اگلی بات ہی نہیں سننی. اور میں نے الحمدللہ پھر لیکچر ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 71B, انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ, جس میں نے کسی کو نہیں چھوڑا. اور بعض لوگوں نے اعتراض کیا جی آپ نے اس کے اندر وہ شیعہ کا ذکر نہیں کیا. بھائی میں تو اہل سنت کا مقدمہ پیش کر رہا تھا. الحمدللہ میں تو اپنے آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میرا منہج اہل سنت والا ہے, فرقہ نہیں. تو میں تو ہے ہی اہل سنت منہج کے اوپر بات کر رہا تھا.
تو شیعہ کے حوالے سے مجھے حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ان کی گستاخیاں رافضیوں کی کوئی ڈھکی چھپی ہوئی ہیں. میں نے جنید جمشید والے لیکچر میں بھی کلیئر کٹ یہ جملہ بولا تھا, اتنا سخت جملہ بولا تھا, میں آج ریپیٹ کر دوں. اس میں نے بڑے غلو کے درجے تک کہا تھا کہ رافضی تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو ڈسکس بھی کروں. میں تو اہل سنت کے مقدمے کی بات کر رہا تھا, لیکن اہم خام خواہ جملے پکڑتے ہیں. بےمان لوگ ہیں نا بیسیکلی, ان کی بےمانی بھی تو کھلنی ہوتی ہے نا. اچھا دیوبندی, آپ ان کی پبلک کے لیے اب سب سے بڑی جو مصیبت ان کے لیے بنی ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی آپ یہ پہلے تقلید کا مسئلہ حل کریں, جب تک امام حنیفہ کو بھی نہیں مانیں گے نا بات آگے نہیں شروع ہوگی. تو پھر ہمیں مسئلہ تقلید کے اوپر بات کرنی پڑتی, کیا کریں اس کے اوپر میں نے کیا. پھر عظمت صحابہ کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے. مسئلہ نمبر 96 میں نے بتایا کہ بھی صحابہ کے بھی طبقات ہیں, سارے کوئی ابو بکر عمر عثمان و علی کے برابر تو نہیں تھے, ان میں بھی کئی طبقات تھے. ان کے لیے بینچ مارک ہے ہجرت مدینہ سے پہلے, ہجرت مدینہ کے بعد, ٹھیک ہے جی, صلح حدیبیہ سے پہلے, صلح حدیبیہ کے بعد, فتح مکہ سے پہلے, فتح مکہ کے بعد. فرق ہے, بہت فرق ہے. مسئلہ نمبر 96 میں نے ریکارڈ کروایا. اہل حدیث کے لیے زندگی موت کا مسئلہ رفع الیدین ہے. آپ لاکھ بات کریں, وہ کہیں گے پہلے رفع الیدین تھے, بھائی جی گل کرو. بات بھی ٹھیک ہے ان کی, نماز کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. اور مصیبت تو بنی ہوئی ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جی وہ شیعہ اپنی کتابوں پہ نہیں چلتے, تو سنی کون سا اپنی کتابوں پہ چل رہے ہیں؟ 95% سنی جو ہے بخاری اور مسلم میں لکھے ہوئے حدیث کے طریقے کے اوپر نماز ہی نہیں پڑھتے سوائے اہل حدیث کے. تو سنیوں نے کون سی اپنی کتابوں کے اوپر عمل شروع کر دیا ہے کہ ہم اہل تشیع کو کہیں گے آپ نہج البلاغہ میں ابو بکر عمر کی شان میں جو خطبے ہیں علیہم السلام, ان خطبوں کو آپ بیان کریں. مولا علی علیہ السلام کے خطبے ابو بکر علیہ السلام اور عمر علیہ السلام کے بارے میں وہ کیسے بیان کریں؟ وہ کہیں گے پہلے تسی اپنی منجی سے ڈنڈا پھیرو نا. تو ہے تو ساری ننگے ہیں نا اس امام کے اندر. تو الحمدللہ ہم حق بات کرتے ہیں. تو میں نے پھر رفع الیدین پہ مسئلہ نمبر 70B ریکارڈ کروایا, مسئلہ نمبر 84 فاتحہ خلف الامام کے اوپر ریکارڈ کروایا. اب بھائیو اہل تشیع کی طرف بھی آئیں, جن میں سے اکثر رافضی ہو چکے ہیں, ان کے لیے بھی ایشو جو ہے وہ یزید سب سے بڑا ایشو ہے. اور ہمیں سب سے بڑے ایشوز توحید کے بعد ان سے یہ ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو اپنی شکلیں کیسے دکھائیں؟ وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ ہمیں سب و شتم کا کہتے ہیں. سب و شتم تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروایا تھا. ادھی منہ اڑ کے بہ جانے ہیں, پھر میں ہی بات کروں گا نا, تو پھر میں وہی بات کروں گا. بھائی ہمارے بارے میں تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن دے دی ہے, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ تم سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ ان کے اشرافیہ کے لیے الگ قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے الگ. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. فاطمہ سے بڑھ کر کس کا مرتبہ ہے؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, جنتی عورتوں کی سردار ہیں فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا. تو اسی طریقے سے اگر ہم رافضیوں کے سب و شتم کے خلاف بولیں گے تو معاویہ بن ابی سفیان کا سب و شتم بھی اسی طریقے سے غلط ہوگا. بلکہ اگر آپ میری پرسنل رائے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ جو نبی کا صحابی ہے اس سے ایکسپیکٹیشن کم ہے کہ وہ اس معاملے میں زیادہ ڈیویٹ کرے. آج کے لوگوں کو آپ کہہ سکتے ہیں 1400 سال بعد ہے, ان تک تو کوئی بگڑی ہوئی حالت میں چیزیں پہنچی ہیں, لیکن جو اس دور میں موجود تھے ان کا معاملہ جو ہے نا وہ زیادہ اس حوالے سے سخت ہو جاتا ہے. اس لیے پھر میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا, حسینیت اور زیدیت کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 101 صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین حق پرستی کی علامت ہے. مسئلہ نمبر 102 فضائل حسین اور یزید کے جھوٹے دفاع کے علمی جوابات. الحمدللہ تو اس حوالے سے میں نے اہل سنت کا منہج بالکل واضح کیا ہے. تو اب سب و شتم کے حوالے سے اگر اہل سنت نے سیدنا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا باقی صحابہ کا دفاع کرنا ہے تو پھر اس میں ایک قانون رکھنا ہوگا. اور یہ جو مجھے بار بار کہتے ہیں نا جناب کہ جی اس نے مسئلہ یزید اٹھایا, بھائی مسئلہ یزید تو 2008-9 کے اندر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اٹھایا. اس سے پہلے اللہ کی قسم میری اس لیول کی تحقیق نہیں تھی. اس کی تحقیق میں نے مسئلہ نمبر 61 ریکارڈ کروایا اور بعد میں باقی لیکچر, اور میرے ٹوٹل 11 لیکچر ہیں اس ٹاپک پہ. میرے 200 لیکچر میں سے 11 ہیں اور صرف 5% بنتے ہیں. کہتے ہیں ہر وقت باتیں کرتا ہے, 5% ہے. اور یہ جب لیکچر پڑھیں گے تو یہ تو 5% کے 1% بھی نہیں رہ جائیں گے. لیکن مسئلہ یہ جس کی دم پہ پاؤں پڑتا ہے نا اس کو تو یہی لگتا ہے کہ یہ وہ آپ بریلوی کہتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے بزرگوں کے خلاف بولتا ہے, جو بندی کہتے ہیں سانو رگڑتا رہتا ہے, ہر ٹائم جناب یہ کرتا رہتا ہے. اہل تشیع کہتے ہیں ویکھو ذرا معاویہ دی غلطیاں بیان کرتا ہے, پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا ہے. تو خوش تو کوئی بھی نہیں ہے. اہل حدیث تو ماشاءاللہ جتنے میرے ساتھ وہ محبت کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں, انڈیا کے ہوں, پاکستان کے ہوں یا باقی ملکوں کے. ان کی جو محبت ہے, جس طریقے سے میرے ساتھ گالی گلوچ تک محبت فرماتے ہیں, وہ تو سب کے سامنے کھلی ہوئی ہے, کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسئلہ اٹھایا, ہم نے جواب دیا. آپ ہمیں جوتیاں مارے اور ہمارے رونے پہ بھی پابندی لگائیں, ہم روئے بھی نا.
مسئلہ تو انہوں نے اٹھایا. اس وقت کون سا عالم سامنے آیا مجھے بتائیں جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کا بائی نیم رد کیا ہو؟ اب میں خصوصاً اہل حدیث سے مخاطب ہوں, زیادہ پیڑتے انہوں ہے نا میرے اس مسئلے میں. ویسے تو سب سے زیادہ الحمدللہ اہل حدیث کی پبلک مجھ سے محبت کرتی ہے, اور میں آج پھر کہتا ہوں کہ میں تمام مکاتب فکر میں حق کے سب سے زیادہ قریب اہل حدیث کے منہج کو سمجھتا ہوں. مجھے کوئی اس پہ آر نہیں ہے کہنے کے اوپر الحمدللہ, لیکن میں باقیوں کی تکفیر نہیں کرتا. جن مسئلوں میں میرا اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں. تو میں اب اہل حدیث سے سوال کرتا ہوں کہ دسو کیڑا مولوی توڑا جس نے بائی نیم یزید کا رد کیا ہو؟ ایک بتا دو پوری دنیا کے اندر. جب ہم بات کر رہے ہیں سارے ہمارے خلاف پنجے جھاڑ کے, بلکہ ابھی تو آپ اپنے بابے کی خبر لیں, کفایت اللہ سنابلی ہندی کی, جو ہے وہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر. اپنی منجی تھلے پہلے ڈنڈا پھیرو نا تو پتہ چل جائے گا. ہاں یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ بائی نیم مینشن کیے بغیر دو بندوں نے کام کیا ہے, شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری, اور حافظ عمر صدیق صاحب جن کے جھوٹے الزامات کے خلاف میں نے لیکچر بھی ایک پورا 1 گھنٹہ لگایا. میں ان کی اس معاملے میں ابھی بھی قدر کرتا ہوں, اور میں اسے اہل حدیث میں ایک مجاہد بندہ سمجھتا ہوں. اس حوالے سے جتنا وہ یزیدیت کے خلاف کھڑا ہوا ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں اس مسئلے میں. دیکھیں اس نے مجھے جاہل, چھوکرا, تکیہ باز, رافضی, پتہ نہیں پنجابی جو نے شاید ماں پہن دی گالا بھی بریکٹ کٹیاں نے, لیکن میں اتنا پازیٹیو ہوں ان کے بارے میں. اور میں الحمدللہ اس ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ میں عمر صدیق صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں جدید کے مسئلے میں. یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجھے غلط کہا تو میں نہیں, حق بات میں کوئی بھی کھڑا ہوگا میں اس کے ساتھ ہوں الحمدللہ. تو اسی مسئلے میں ناسبیت کے ایشو میں جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا اختلاف ہے عرفان شاہ مجدی کے ساتھ, میں اس مسئلے میں ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ کھڑا ہوں. عرفان شاہ مجدی ناسبی ہے, چھپا ہوا ناسبی ہے. ناسبیت ہی تو ہے نا. حضرت حسن کی شہادت کے دن آپ امیر معاویہ کانفرنس کروا رہے ہیں. اسی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے یزید نے زہر دے کے قتل کروایا تھا حضرت حسن کو. آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ کوئی اور دن نہیں آپ کو ملتا؟ 10 محرم کے دن آپ نے فضائل معاویہ کانفرنس رکھی ہوتی ہے. یہ جان بوجھ کے ہمیں تکلیف دیتے ہیں. آپ کریں, لاکھ بار کریں. ہم بھی, ہمارے نزدیک تو حضرت معاویہ کی یہی فضیلت کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں. اسی درجے پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا. تو اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تو میں الحمدللہ ساتھ ہوں, لیکن بائی نیم ان دونوں نے بھی نہیں رد کیا. نہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا رد کیا حافظ عمر صدیق نے, نہ بائی نیم کیا شیخ زبیر لیزئی صاحب نے. نجی محفلوں میں میرے سامنے کہتے تھے. وہ پہلا بندہ تھا جس نے مجھے کہا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک علی بھائی یزیدی ہے. میں تو اس کو چھوڑ دیا. میں نے پہلی بار یزیدی کی ٹرم جو ہے شیخ زبیر صاحب کے منہ سے سنی تھی. اس وقت پھر میں نے کہا یہ کیا مسئلہ ان کا, اس نے جو قسطنطینیہ والی بشارش فٹ کیا. اس کے بعد میں نے تحقیق کرنی شروع کی. پھر میں نے پمفلٹ لکھا رافضیت, ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اس کی پروف ریڈنگ شیخ صاحب سے پھر بعد میں نے کروائی. اس وقت تو میری تحقیق کا آغاز ہوا, لیکن بائی نیم انہوں نے بھی کہیں پر مینشن نہیں کیا. اس حوالے سے مولانا اسحاق صاحب نے کیا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تو مولویوں نے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے, ان کو کوئی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا, لہٰذا میں ان کا ریفرنس اس لیے اس حوالے سے کوٹ نہیں کر رہا. باقی انہوں نے جو اس حوالے سے کام کیا ہے وہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے, اور میں نے ان سے ملاقات میں بھی کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. میں نے ان کو بالکل کلیئر کٹ, اور میں یہ ویڈیو کی وسادت سے ان کے چند جو پکے قسم کے فالوور ہیں میں ان کو بالکل یہ کلیئر کٹ بتا دوں. میں نے مولانا اسحاق مدنی صاحب کو کہا تھا کہ آپ کا جو سٹانس ہے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں, بعض اوقات آپ بہت زیادہ سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور یہ مجھے اچھا نہیں لگتا. آپ علمی رد ضرور کریں, لیکن آپ کے الفاظ بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اور میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کی عمر اب 70 سے پلس ہے, تو آپ حیران ہوں گے, حالانکہ آپ کو پتا وہ کتنے پکے حسینی تھے. مجھے آج تک یاد ہے انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ میرے کندھے پہ رکھے ادھر پیچھے آ کے, مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ نے مجھے بہت اچھی وصیت کی ہے. یہ مولانا اسحاق مدنی صاحب نے, جب میں نے ان کو, یہ فیصلہ آباد والے, ان کا بیٹا مجھے آپ نے بہت اچھی وصیت کی ہے, یہ ان کے الفاظ تھے. تو الحمدللہ ہم غلو کے درجے میں کہیں نہیں جاتے, اور وہ بھی نہیں جاتے تھے. میرے 40 سوالوں والے انٹرویو میں انہوں نے کلیئر کٹ کہا, جب میں نے پوچھا کہ یہ رافضی کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا قتل جو ہے معاویہ بن ابی سفیان نے کہا بالکل جھوٹ بولتے ہیں, ان کا جنازہ تو اوپنلی ہوا ہے, کوئی قتل نہیں, حضرت عائشہ اپنی موت مری ہیں, کوئی معاویہ بن ابی سفیان نے ان کے لیے گڑھا نہیں کھودا. اتنے منصف مزاج تھے اس حوالے سے. بعض کا جذباتی ہو جاتے تھے, ان کی عمر کا بینیفٹ بھی اس حوالے سے ان کو دینا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. بھائیو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس وقت دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, یعنی ایک گاؤں چھوٹا سا. بلکہ میں کہتا ہوں کہ اب تو یہ گلوبل ویلیج والا محاورہ بھی پرانا ہے, گلوبل ہوم ہے یہ پوری دنیا. گھر بیٹھے آپ دنیا کی کوئی لائبریری بھی ایکسیس کر سکتے ہیں.
اسمارٹ فون کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. اب یہ ہمارے جو اسمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس، اس کے اندر الارم بھی آ چکے ہیں، نمازوں کی ٹائمنگ بھی آ چکی ہوئی ہے، انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، کمپیوٹر بھی یہی ہے، ٹیمپریچر کا آپ نے پتہ کرنا ہے وہ بھی یہی ہے، اور سوشل میڈیا جو ایک سمجھ لیں ایک ایٹم بم ہے. سب سے بڑا اس وقت میڈیا تو سوشل میڈیا ہے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ اور یہ باقی جتنے ساری چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے دنیا گلوبل ولیج نہیں، گلوبل ہوم بن چکی، ایک گھر کی مانند. اب وہ زمانے گئے کہ جب یہ چند خاص موضوعات چند لوگوں تک محدود تھے. اب کوئی ایک بندہ حدیث کوئی شیئر کرا دینا ایک فیس بک کے اوپر تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. ایسے بھی ہمارے لوگ ہیں جن کے فالوورز 10-10 لاکھ سے زیادہ ہیں، ایسے علماء بھی ہیں. تو جب وہاں پہ کوئی چیز شیئر ہوگی 10 لاکھ لوگوں تک پہنچے گی اور 10 لاکھ آگے جتنوں تک پہنچائیں گے تو اب آپ یہ کہیں گے کہ یہ گلاں وہاں مچ نہیں کرنی چاہیے. اور بھائی وہاں مچ تو پہلے ہی ہو گئی ہیں گلاں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب بات کی تو کروڑوں لوگوں تک تو اسی وقت پہنچ گئی نا. وہ تو ایک انٹرنیشنل سپیکر ہیں. جب یزید کے بارے میں بات کی تو مسئلہ تو انہوں نے چھیڑا، ہم نے تو جواب دیا. جوتیاں بھی آپ ہمارے سر پر مارے اور ہمیں رونے بھی نہ دے. تو اس حوالے سے جو لوگ کہتے ہیں سلف کا فہم، تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے سلف بڑے نیک نیت تھے. امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری، اگر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ مشاجرات صحابہ یا اس طرح کے ایشوز ہمیں پبلکلی ڈسکس نہیں کرنے چاہیے، تو بالکل ٹھیک کہا تھا انہوں نے. اس وقت تو ایک ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے نہیں پتا ہوتا تھا. آج اگر احمد بن حنبل زندہ ہوتے تو اپنے فتوے سے رجوع کرتے. ان کا فتوا تھا، یہ کوئی قرآن حدیث تو نہیں تھا نا، فتوا تھا نا، ایکسپرٹ اوپینین تھا. آج کے دور کے معاملے میں اگر وہ دیکھتے کہ بھائی ایک تو طریقہ یہ کہ فیس بک پہ کوئی رافضیوں کی طرف سے اہل سنت کے خلاف کوئی حدیث شیئر ہو جاتی ہے، ایک تو ہے کہ آپ جواب دیں. حدیث قرطاس شیئر ہو جائے بخاری اور مسلم کی تو ہم کیا کہیں گے یہ ڈسکس نہ کریں. میں نے الحمدللہ ڈسکس کیا، میرے علاوہ کسی نے نہیں کی حدیث. 3.25 گھنٹے کے اندر 55 مسئلہ وسیع رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ کہ سیدنا عمر جو ہے وہ وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ تو میں لکھ دوں، اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے. تو حضرت عمر حائل ہوئے، وہ رافضی کہتے ہیں جی یہ تو دیکھ لیں. تو میں نے وہ پورا ایک لیکچر دیا 3.25 گھنٹے کا. اب میں ایک حدیث قرطاس بیان نہیں کرنی چاہیے تو بخاری اور مسلم میں یہ موجود ہے حدیث، میں تو نہیں پائی پہلے دی موجود ہے تو کوئی شیئر کرائے گا. اسی طریقے سے میں نے جو 50 حدیثیں لکھی ہیں، جمع کی ہیں اہل سنت کی کتابوں سے، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 50 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں. اکثر حدیثیں بخاری اور مسلم سے، اور اکثر تو خطرناک جو روایتیں ہیں جو چبھ رہی ہیں لوگوں کو وہ صحیح مسلم سے ہیں. تو میرے سلف امام مسلم ہے. چلو آ جاؤ. امام مسلم المتوفا 261 ہجری، انہوں نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں یہ جو کتاب ہے عوام الناس کے لیے لکھ رہا ہوں. اب آپ کی بات کہاں گے جی پبلک میں ڈسکس نہ کریں. امام مسلم نے جو فتوا لانا ہے نا میرے تو امام مسلم ہوتے لاؤ تو پتہ چل جائے گا. یہ اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے نا، چور کو نہ مارو چور کی ماں کو مارو. جو فتوا میرے پہ لگانا ہے امام بخاری امام مسلم پہ بھی لگاؤ، نعوذ باللہ اپنا ایمان برباد کرو. اور یہ حدیثیں جو ہم نے جمع کی ہیں تو علامات نبوت میں ہے، دلائل النبوہ امام بہیقی کی کتاب میں علامات نبوت میں یہ حدیثیں موجود ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. 10-15 دفعہ یہ ترک لے کے آئے ہیں، وہ ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور جنت کی طرف اور جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی ہوگی. یہ آپ اندازہ کریں علامات نبوت میں محدثین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل بنایا ہے ان چیزوں کو، اور یہ کہتے ہیں کہ باتیں ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو اب الزامی جواب پھکی کے طور پر سن لیں گے. بڑی مزے کی بات ہے کہ بریلوی آپ سے کہیں گے کہ جناب یہ قل انما انا بشر مثلکم آیت ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، بڑی گستاخی ہے. اور تھوڑی آیتیں ہیں جی قرآن اندر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ کیوں نہیں آپ ڈسکس کرتے؟ تسی ہر وقت نبی دی گستاخی تلاش کرتے ہو. تو یہ قرآن میں کیا گستاخی ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم. وہ تو آپ کو گستاخ کہتے ہیں جو یہ آیت پیش کرے، اہل حدیثوں کو گستاخ اسی وجہ سے کہتے ہیں. تو پھر ٹھیک ہے آپ یہ آیت بیان کرنا شروع کر چھوڑ دیں. کیا رسول اللہ کی عظمت زیادہ ہے یا صحابہ کی عظمت زیادہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کروڑوں اربوں صحابہ اور باقی ساری امت قربان. تو وہ تو کہتے ہیں آپ گستاخی کر رہے ہیں تو آپ بھی بیک فٹ پہ چلے جائیں نا. آپ کہتے ہیں نہیں حق ہے ہم بیان کریں گے، عقیدہ بیان کریں گے. تو یہ عقیدہ نہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. دیوبندی آپ کو کہیں گے، اور مجھے پتا ہے دیوبندی بڑے سخت خلاف ہیں اہل حدیث کے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہر مجلس میں بیان کرتے ہیں جامعہ ترمذی کی روایت کہ حضرت عمر نے اپنے دور میں حج تمتع پہ پابندی لگائی تو ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے مخالفت کی. تو اگر حضرت عمر بھی غلط فتویٰ دیں تو ان کی بھی مخالفت ہوگی رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھو جی یہ تو حضرت عمر کی گستاخی کرتا ہے. وہ پائی کوئی گستاخی نہیں ہے. یہ تو حضرت عمر بھی سنے تو خوش ہوں گے کہ کتاب و سنت کے دلائل کے اندر جو ہے وہ اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے.
اسی طریقے سے اہل حدیث کہتے ہیں جی بخاری کی حدیث بڑی خطرناک ہے جی، یہ تو گل ہی نہ کرو. 2812 اور مسلم میں بھی ہے، جو امام مسلم نے مقدمے میں لکھا عوام کے لیے لکھ رہا ہوں. عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. وہ کہتے بیان نہ کرو. اور اہل تشیع وہ آپ کو کہیں گے جی صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا کہ بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل امت میں کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو بکر. اس کے بعد پوچھا عمر. یہ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر کے چیپٹر میں یہ حدیث موجود ہے. تو وہ کہیں گے نہیں 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 ہم تو حضرت علی کو افضل مانتے ہیں، آپ یہ حدیث نہ بیان کریں. تو پائی کنو کنو خوش کریے، اسی انشاءاللہ اللہ اور رسول نو خوش کریں گے، اور ان کا ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے. الحمدللہ آج بخاری اور مسلم کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، انگلش میں دنیا کی کئی کتابوں میں ترجمہ ہو چکا. اب حق چھپ نہیں سکتا نوجوان نسل سے. الحمدللہ بچے بچے کے ہاتھ میں بخاری مسلم آ گیا. اب لوگوں کو یہ کہیں گے کہ پتر نشان لوا ہے ساڈے مولوی کو، اے حدیثاں پڑھنیاں نہیں، اے نہیں پڑھنیاں، اے آیتاں پڑھنیاں نہیں، اے نہیں پڑھنیاں. تو بھائی کو گل ہے کرنے والی، آپ بے عزت ہو گے، خود بے عزت ہوں گے اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گے. اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں نا، کچھ علماء نے میٹنگ کر کے یہ کہا کہ علی کو جواب نہ دو یہ مشہور ہو جائے گا. دوسرے کہتے ہیں بھائی مشہور کے وہ پہلے ہی اتنا مشہور ہے، جواب دینا پڑا ہے. تو جواب دو، میں کہنا جواب دو اور بے عزت ہو گے. تھوڑی پبلک تو لتر مارے گی کہ بھی بخاری اور مسلم میں یہ حدیثیں موجود ہیں اور آپ اس کو کہہ رہے ہو تو سب سے پہلے صحیح بخاری صحیح مسلم کے اوپر فتویٰ لگاؤ. تو بھائی ایسی جدید صورتحال کے اندر دو قسم کی اپروچز ہیں، دو قسم کی اپروچز ہیں. اپروچ نمبر 1 یہ ہے جو یہ مولویوں کی ہے کہ جی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں، آنکھیں بند کر لیں کبوتر کی طرح، اپنے مسئلے بیان کریں دوسرے چھوڑ دیں. اور دوسری اپروچ ہے منصفانہ اپروچ کہ حق کے ساتھ جو باتیں بخاری اور مسلم میں آئی ہیں صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہیں، ہم ان کو پبلک تک پہنچائیں. اور یہ قرآن نے ہمیں سکھائی ہے اپروچ، فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. قرآن تو کافروں کہتا ہے اپنی دلیل پیش کرو، تو قرآن جس مخاطب کو کہہ رہے وہ مخاطب نہیں کہے گا کہ تم بھی دلیل پیش کرو. تو ہم الحمدللہ کتاب و سنت سے یہ دلیل پیش کریں گے. اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 جس کے کانٹیکسٹ میں یہ 4 لیکچر چل رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اس کے تحت ہم الحمدللہ حق بات کر رہے ہیں. تو میں یہ دوسری اپروچ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ بڑی مشکل اپروچ ہے، بڑے مضبوط اعصاب چاہیے. یہ سارے لوگ مخالف ہو جاتے ہیں. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ نے مضبوط اعصاب دیے ہیں تو ان کو برداشت کریں، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے الحمدللہ. اور پھر ذہانت اور انٹلیکچوئل لیول پہ جا کے تعصب سے پاک ہو کر حق بات لوگوں کو بتانا، اہل سنت کا صحیح منہج لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اور یہ الحمدللہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور تمام مکاتب فکر کی جو حق بات ہے وہ قبول کرتے ہیں، جو غلط بات ہے اس کا رد کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں. کسی کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے ہماری اس حوالے سے. تو الحمدللہ میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے یہ ایک انٹرنیشنل علمی جنرل سٹور کھولا ہوا ہے. جیسے وہ یہ بڑے بڑے انٹرنیشنل سٹور ہوتے ہیں نا، وہاں ہر قسم کا سودا بکتا ہے. آپ کے تو چھوٹے چھوٹے کنویں ہیں، کسی نے اپنی بحثیں جو ہے صرف رفع الیدین اور آمین تک رکھی ہوئی ہیں، کسی نے صرف اپنی سب و شتم تک رکھی ہوئی ہیں، کسی نے صرف تقلید تک رکھی ہیں، کسی نے گستاخانہ عبارتوں تک. پورا دین ادھر تھلے انہوں تک گھومتا ہے. یہ ہے الحمدللہ علمی جنرل سٹور. ہر ٹاپک ڈسکس کریں گے. اور الحمدللہ سینکڑوں موضوعات کمپیریٹیو اسٹڈی کرنے کے بعد میرے ریکارڈ ہو چکے ہیں. اور یہ الحمدللہ ویڈیو بکس ہیں. کتاب پڑھ، مجھے لوگ کہتے ہیں کتاب لکھیں. یہ ایک لیکچر حیات النبی پہ جو میں نے 2 گھنٹے کا دیا ہے، کتاب لکھوں تو 500 صفحے چاہیے، کون لکھے؟ لیکن وہ 500 صفحے کتاب کوئی پڑھے گا بھی نہیں. 2 گھنٹے کا لیکچر لوگ سنیں گے، اور کتنے لوگ سنتے ہیں، حق بات الحمدللہ قبول کرتے ہیں. تو میں یہ مشورہ دوں گا اپنے مخالفین کو کہ کم از کم ایک دفعہ اہل سنت پاک.com وزٹ کریں، خصوصاً اس میں آل اختلافی مسائل میرے دیکھیں. اور سینکڑوں موضوعات کے اوپر تقریباً 150-200 لیکچرز ریکارڈ ہو چکے ہیں کئی موضوعات کے اوپر. ان کو اسٹڈی کریں. اور آپ پھر mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے بتائیں کہ اردو لینگویج کے اندر کس بندے نے اس طرح کا کام کیا ہوا ہے. اور میں کوئی تکبر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں اپنا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور الحمدللہ آج دنیا میں 60% مسلمان اردو سمجھتے ہیں. انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، یہ 60% مسلمان تو یہاں کے ہیں. پوری دنیا میں انگلش سمجھنے والے تو 20-25% لوگ ہیں، 60% اردو سمجھنے والے لوگ ہیں. اور الحمدللہ ہماری دعوت ہر بندے تک پہنچ رہی ہے. اس حوالے سے دنیا کے ہر بر اعظم میں پہنچی ہوئی ہے. اور الحمدللہ ہر موضوع پہ، اور کئی موضوعات تو مولویوں کی کیپیسٹی سے باہر ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک موضوع، مجھے بتائیں کسی نے لیکچر دیا ہو. پروفیسر رچرڈ ڈاؤکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن. ہمارے جیلم شہر کے اندر آج سے 5 سال پہلے تک یہاں پہ کچھ پروفیسر سے وہ کتاب بانٹ رہے تھے کہ
کہ خدا کا نظریہ ایک ڈیلوژن فرسودہ ہے. اسلام آباد میں تو آپ چھوڑ دیں کیا حالت ہے, پوری دنیا میں سب سے زیادہ یہ کتاب چھپتی ہے خدا کے نظریے کے خلاف جو کتاب چھپتی ہے, یہ دا گاڈ ڈیلوژن ہے. رچرڈ ڈاؤکنز آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, 78 سال اس کی عمر ہے, ابھی بھی زندہ ہے مردود, اللہ اس کو ہدایت دے. تو اس نے کتاب لکھی تقریباً 450 صفحات پر. میں نے وہ کتاب پڑھ کر میں نے اس کے اوپر 2 گھنٹے کا لیکچر اس کے جواب میں ریکارڈ کروایا ہے. الحمدللہ ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, مسئلہ نمبر 83B. کس مولوی کی کمپیٹنسی ہے کہ یہ کام کرے؟ ان بیچاروں کو تو سائنس, ان کو تو ابھی تک نہیں پتا چلا انگریزی مسلمانوں کی زبان ہے یا کافروں کی زبان ہے, جو بیچارے اس سے نہیں باہر نکلے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی پہلے عربی سیکھو پائی, میں کہنا تسی انگریزی سیکھی ہے, آؤ انگریزی مناظرہ کرو میرے نال. خدا دا نا جی اللہ دے بندے ہو. یہ میں صرف الزامی بات پہ کر رہا ہوں, کدھر آئی نہ جائے کوئی مناظرہ کرنا, مناظرہ زیادہ کوئی نہیں کرنا پائی. اس حوالے سے آپ میری کلیریفیکیشنز بھی دیکھ سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 108 میرا ریکارڈ ہے, انجینئر محمد علی مرزا کی ویب سائٹ, یوٹیوب چینل, واٹس ایپ, فیس بک اور لیکچرز کے حوالے سے میری کلیریفیکیشن کہ میری طرف سے عام اجازت ہے بغیر کٹنگ کے میرے لیکچرز کوئی اپلوڈ کرے. ریسرچ پیپرز فری ہم تقسیم کرتے ہیں, آگے بھی کسی کو چھاپنے کی اجازت ہے بغیر اس کو تبدیلی کیے. اور الحمدللہ 150 سے زیادہ اختلافی موضوعات پہ لیکچرز ہیں, 200 کے قریب الحمدللہ قرآنک لیکچر ہیں, 14 پارے ہمارے تقریباً کور ہو چکے ہیں الحمدللہ ان 200 لیکچرز کے اندر. تقریباً 200 ہیں, 190 کے قریب. تو میں علماء سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے اپنے مدرسوں کے کنویں سے باہر نکلیں. بھائی باہر بہت بڑی علم کی دنیا ہے, آپ دیکھیں مکاتب فکر سے باہر نکل کے دیکھیں کتنی بڑی دنیا ہے. اب آخر میں ایک آیت کے حوالے سے کلیریفیکیشن دے دوں, یہ اکثر لوگ اس حوالے سے پیش کرتے ہیں. وہ سورۃ البقرہ کی ہے, آیت نمبر 133 اور 141. یہ 2 دفعہ آیت آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. وہ ایک امت تھی جو پہلے گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال ہیں, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں. ولا تسألون عما كانوا يعملون, تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں جی اس کی وجہ سے نا یہ پرانے بزرگوں کے قصے کہانے نہیں چھیڑنے چاہیے. ہر بندہ اپنے اپنے بزرگوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا. کہتے وہ اشرف تھانوی صاحب فوت ہو گئے, احمد بریلوی صاحب فوت ہو گئے, تو میں کہاں گا بھائی جی پھر غلام احمد قادیانی صاحب بھی فوت ہو گئے نے, چھڑ دو انہوں کیوں مگر پہ انہوں نے. یہ پھر الزامی جواب یہ بھی ہوگا نا. اس لیے کہتے ہیں جی صحابہ کرام, اور یہ آیت کا مطلب بھی آپ غلط لے رہے ہیں. یہ آیت کا یہ مطلب نہیں ہے, پورا کانٹیکسٹ ہے. یہود و نصارہ کہتے تھے ہمیں ابراہیم کی نسبت کام آئے گی, جو ہم بھی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں, جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے, ہم نے خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا, نسبت ہی کام آئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ ان کی نسبت تمہیں کام نہیں آئے گی. تلک امۃ قد خلت, وہ نیک لوگوں کی جماعت تو جا چکی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, جو نیکیاں انہوں نے کمائی تھی وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں, تمہاری نیکیاں تمہارے کام آئیں گی. تمہیں نہیں پوچھا جائے گا انہوں نے کیا نیک عمل کیے. یہ برائیوں کے بارے میں نہیں ہے. اگر برائیوں کے لیے ہوتا تو یہ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم نہ ہوتا, بلکہ ہوتا علیہا مکتسبت وعلیکم ما کسبتم. اس کے لیے اس کا وبال ہے جو اس نے کیا, اور تمہارے لیے اس کا وبال ہے جو تم نے کمایا. جیسے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت, لہا نیک اعمال, وعلیہا اور بروں کا وبال اسی پر ہوگا جو اس نے کیا. ورنہ تو قرآن حکیم خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی صحابی نہیں تھے, 2 نبیوں کے صحابی تھے, حضرت یعقوب کے, حضرت یوسف علیہ السلام کی. ان کی غلطیاں نہیں بیان کی ہیں قرآن میں, تو پھر ہونا چاہیے کہ یہ واقعات نہ بیان کیے جائیں. قرآن تو عبرت پکڑتا ہے. آدم علیہ السلام کا بھی کہا کہ سورہ اعراف میں کہ آدم علیہ السلام کی غلطی اس لیے بیان کی تاکہ تم عبرت حاصل کرو اولاد آدم, کہ تم اس طرح گمراہ نہ ہو جانا جس طرح شیطان نے ورگلایا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو. تمہیں نہ کہیں ورگلا دے. گمراہی کا لفظ تو ہم آدم علیہ السلام کے لیے استعمال نہیں کرتے, لغزش کروائی تھی. تو اچھا اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی تسی جڑا ہے جنگ جمل صفین نہروان سے کون سی عبرت حاصل کرنی پائی. سب تو بڑی عبرت آج دے دور دی امام مہدی کی خوشخبریاں نہیں ہیں ابو داؤد اور مسند احمد کے اندر, کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ جب تک میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے نام پر, جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر, اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر ہوگا, امام محمد بن عبداللہ مہدی نہ پیدا ہو جائے, پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. تو امام مہدی جو ہے وہ حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ہوں گے, وہ یزیدی ہوں گے. خلافت قائم کرنے کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خلافت کے ساتھ ظلم کیا ہوا, خلافت کیسے ملوکیت میں بدلی. یہی تو مولانا مودودی کا مقدمہ تھا خلافت و ملوکیت کے اندر.
ان کو کسی سے تکلیف نہیں تھی. اور مولانا مودودی نے جواب دیا تھا, یاد رکھیں, محمود احمد عباسی ناسبی منکرین حدیث, اس نے کتاب لکھی تھی حضرت علی کے خلاف, اس کا جواب دیا تھا مولانا مودودی نے کہ آپ لوگ یہ بات کیا کر رہے ہو. اچھا اس کو سارے جو ہے نا, وہ فیض عالم صدیقی ہمارا جیلم کا تھا, یہاں پکا ناسبی, مرتے دم تک اہل حدیث مسجد کا امام رہا, ٹھیک ہے, اس وقت پھر اس کو وہ قتل بھی ہو گیا تھا. تو مسئلہ یہ کہ اپنی زندگی میں تو سپورٹ کرتے رہتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہمارا اعلان برات ہے. ابھی بھی اعلان برات تو کوئی نہیں, اس کے خلاف کو کتاب تو کوئی نہیں آئی ہے. ایک شیخ زبیر صاحب نے اس کے خلاف کو بات لکھی ہے, باقی اعلان برات تو لکھا ہوا اگر آیا بھی ہے تو کہتے ہیں جی وہ جی امام بخاری کو کھوتا کہتا تھا, او بھائی یہ ان کو تکلیف ہے, اس نے حضرت علی کو جو گالیاں نکالی اس کی کوئی تکلیف نہیں کسی کو. یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا. تو یہ بالکل غلط پیش کرتے ہیں. تو الحمدللہ خلافت کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ امت کو یہ بات پتہ ہو. اور دوسری بات پھکی کے طور پر قرآن کا حوالہ بھی لے جائیں اس حوالے سے, کتمان حق کرنے والے سورۃ البقرہ آیت نمبر 159 اور 60 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات, بے شک جو لوگ چھپا لیتے ہیں جو ہم نے نازل کی ہیں روشن چیزیں, قرآن کی آیات یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی, وہ بھی اللہ کی طرف سے, وہی خفی تو ہے, والہدا, اور ہدایت کی باتیں, من بعد ما بیناہ للناس, بعد اس کے کہ ہم نے لوگوں کو ان کو بیان کر دیا لوگوں کے لیے, فی الکتاب, اپنی کتاب میں, اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں, کتمان حق کرنے والے لوگ ہیں. الا الذین تابوا, ہاں مگر اگر کوئی توبہ کر لے, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لے, وبینوا, اور خالی اصلاح نہیں, وہ چھپائی ہوئی حدیثیں اور آیات بیان بھی لوگوں سے کریں, فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا مہربان ہوں. کتمان حق اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں لعنت اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اور ایک حدیث ہے سخت ترین, جامعہ ترمذی میں 2649 نمبر, انٹرنیشنل نمبر کے مطابق, ابو داؤد اور ابن ماجہ میں موجود ہے, مشکات میں 223 نمبر ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی, یہ سنیں فتویٰ, یہ اللہ کے محبوب کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے علم کی بات پوچھی گئی اور اسے معلوم تھی اور اس نے وہ لوگوں سے چھپا لی اور نہ بیان کی, تو قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے منہ میں آگ کی لگاؤں ہوگی. اکثر علماء کے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے جو کہتے ہیں جی اپنی مطلب یہ گلا بیان کرو, دوسری نہ کرو. تو یہ کتمان حق کرنا تو علماء یہود کا طریقہ کار تھا, قرآن حکیم نے ان کی یہ بیماری بیان کی ہے, اور یہ نہ سمجھے کہ یہودیوں کی ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 7320, مسلم میں 6781, کہ تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پر چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, اگر اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی اس میں داخل ہوگے. صحابہ نے عرض کی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین, کیا ان سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون لوگ مراد ہیں؟ تو یہود و نصارہ کی یہ خرابی, کتمان حق, حق کو چھپانا, یہ اس امت کے اندر بھی ولیعوذ باللہ تعالی یہ لعنت اور یہ معاملات آ چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس معاملے میں محفوظ فرما کر حق گوئی کی آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میرا آخر میں اعلان ایک سن لیں میری طرف سے کہ بھائیو, میں نے اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ اپنی 4 قرآن کلاسز قربان کی ہیں, اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایک معاملہ ہوا. میں نے یہ کوئی خوشی سے نہیں کیا, مجھے پتا ہے میں کتنی اذیت سے گزرا ہوں ان لیکچرز کو تیار کرنے کے لیے. تو یہ 1 سال تک میں برداشت کرتا رہا, پھر لوگوں نے بار بار ای میلز بھیجی, فون آئے کہ جی ایک دفعہ ضرور ریکارڈ کروائیں. تو میں نے لوگوں کے کہنے کے اوپر اپنی طبیعت پر جبر کر کے یہ 4 لیکچرز 124 A, B, C اور D ریکارڈ کروا دیے ہیں. اور یہ لیکچرز انشاءاللہ انجینئر محمد علی مرزا کا دفاع نہیں ہے, بلکہ کتاب و سنت اور اجماع کا دفاع ہے انشاءاللہ تعالی. اور قیامت تک لوگ خود فیصلہ کریں گے کہ حق بات کیا تھی. اور مجھ سے اختلاف کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے, لیکن علمی دلائل کے ساتھ, جذبات کے ساتھ نہیں. ہر بندے کو حق پہنچتا ہے, وہ اختلاف رائے. جب میں حق رکھتا ہوں تو میں دوسروں کو کیسے حق چھین سکتا ہوں؟ لیکن اختلاف رائے کریں, گالی گلوچ کرنا, کسی کو سرٹیفکیٹ جاری کر دینا, یہ آپ کام نہ کریں. نہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے, آپ اپنی آخرت نہ برباد کریں. اس قسم کی ڈیوٹی خود لے کے اپنے ذمہ اور اپنی آخرت کی فکر کریں. اب اس کے علاوہ کوئی الزامات کوئی بچیں گے نہیں, وہ سارے اس کے اندر کور ہیں, میں نے ہر لحاظ سے کور کر دیے. پھر بھی اگر کوئی الزام آئے تو آندہ میں نے اس ٹاپک پہ بالکل بات نہیں کرنی. یہ میں نے اپنے ساتھ اور کتنے اپنے سینئر بزرگوں کے ساتھ عہد کیا ہے. اس کے بعد جس نے سوال کرنا ہوگا صرف mirza_95@yahoo.com پہ مجھے ای میل کر کے
مجھ سے تسلی والا جواب بھی لے سکتا ہے. اگر کوئی علمی پھکی چاہیے ہوگی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی اویلیبل ہوگی. پھکی والا معاملہ انشاءاللہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, اویلیبل ہے. اور الحمدللہ دنیا میں 60% کے قریب مسلمان اردو زبان سمجھتے ہیں. یہ دعوت انشاءاللہ کروڑوں لوگوں تک پہنچی ہے اور پہنچے گی. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر, پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں بھی اردو جاننے والے لوگ ہیں, اور دنیا کا کوئی بر اعظم نہیں لوگ موجود نہ ہو, اور الحمدللہ انہی علاقوں کے لوگ ہیں جو ڈائنامک یعنی اسلام کی لیڈرشپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر جو لیڈنگ طور پر اسلام کو پھیلا رہے ہیں, وہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لوگ ہیں. کدھر بھی آپ چلے جائیں, مشرق وسطیٰ کے لوگ بعد میں آتے ہیں, یہ لوگ لیڈنگ پوزیشن پہ ہیں. اور الحمدللہ یہ حق بات پہنچے گی. میں سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس حق بات کو پہنچائیں. اور ایک خاص بات یہ کہ خدا کے لیے مولویوں کی اصلاح کی کوشش نہ کریں. مولوی بیانڈ ریپیئر ہے. کوئی گول کیپر اپنے پول میں گول نہیں پھینکتا, وہ تو ڈیفینڈ کرنے بیٹھا ہے اور اس کی مجبوری آپ سمجھیں. ہو سکتا ہے میری بھی اگر روٹی دین کے ساتھ جڑی ہوتی میں ان سے زیادہ حق چھپانے والا ہوتا. اللہ کا شکر ادا کرے کہ ہمیں یہ تقدیر نے ہمارے پہ غلبہ کیا نا کہ ہمیں ویسے حالات نہیں دیے. تو ان پہ غصہ بھی نہ کھائیں اور ان کے ساتھ مناظرہ بھی نہ کریں, ان کو ان کے حال پہ رہنے دیں, ان کی پبلک تک بات پہنچائیں. پبلک انشاءاللہ حق بات قبول کرے گی. اور میں تمام دنیا میں جو مسلمان ہیں اس دعوت حق کو پھیلانے کے لیے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ان سے دعا کروں گا. اپنے لیے اور میرے لیے وہ دعا کریں جو امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوتی تھی. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6399, صحیح مسلم 6840. اچھا جی, انڈیا میں مجھے بعض لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل مولانا. بھائی جی انٹرنیشنل ہی ہے یہ نمبر, انہیں ایسے میں دینا نا ایک عام آدمی بھی چیک کر لے. آپ کے مولوی تو جھوٹی روایتیں بیان کر کے چلے جاتے ہیں, پیچھے کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا. یہ الحمدللہ میں نے بخاری مسلم کا انٹرنیشنل حوالہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا ہوا کرتی تھی, اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا, وقنا عذاب النار, اس آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آج تک میں نے جو بھی حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اور پوری دنیا میں جہاں تک دعوت پہنچ رہی ہے ان کے دلوں میں راسخ فرمائے, اور جس بات میں آج تک میرے منہ سے کوئی غلط بات نکلی ہو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.